اور اس نشست میں اس کی کچھ ابتدائی چیزیں، وہ ہے سود کے بارے میں، یا جس کو عربی میں ربا کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو یوزری بھی کہتے ہیں، اور آج کل اس کو انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، یا مارک اپ بھی کہیں، یا جو بھی اس کا نام بینکوں کی دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جن چیزوں کے بارے میں سخت ترین وعیدیں ہیں اس میں سے ایک سود بھی ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑی سخت وعید اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن پاک میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ صرف اسی ایک گناہ کے بارے میں کہی گئی ہے، اور احادیث کے پورے مجموعے میں اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ، اللہ کے ساتھ جنگ، وہ ایک اور گناہ پر کہی گئی ہے، اور وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ، میرے کسی دوست کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا۔ اچھا، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی غیور، تو اگر آپ اس کے دوست کو چھیڑتے ہیں تو وہ ضرور اس پر، اگر آپ غلط ظلم کرتے ہیں، ناجائز طریقے کے ساتھ اس کے کسی دوست کو تنگ کرتے ہیں، تو دنیا میں ایک باوفا آدمی اور ایک غیرت مند آدمی اور ایک بامروت آدمی ضرور اس پر ایکشن لیتے ہیں کہ آپ نے اس کے دوست کو تنگ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو سارے وفاداروں سے زیادہ وفادار ہے، اور سارے غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند ہے، اور سارے بامروت لوگوں سے زیادہ بامروت ہے، تو وہ کیسے اپنے دوستوں کے ساتھ چھیڑخانی کو معاف کر سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے ساتھ جنگ ہے۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت حلم ہے نا، حلیم ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ حلیم کا تقاضا ایسا فوری ریئیکشن نہیں ہوتا جیسے ہم سمجھ رہے ہوتے۔ وہ مجھے اس پہ یاد آتا ہے کہ وہ ہم ایک دفعہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، حرم مکی میں، تو مولانا مکی حجازی صاحب ایک عالم حرم میں، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ان کے بیانات بھی آتے رہتے ہیں، تو فرما رہے تھے، قصہ سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ ایک بگڑا ہوا نوابزادہ تھا، اور وہ کہیں سے گزر رہا تھا، اور اس نے اپنی کسی عورت، کسی دوست عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کسی لڑکی کا، دونوں جا رہے تھے، اور دونوں بڑے بنے ٹھنے ہوئے تھے، اور اس لڑکی نے بھی بڑے لباس پوشاک پہنے ہوئے تھے۔ تو ایک مجذوب کہیں بیٹھا ہوا تھا رستے کے اندر، تو وہ جب گزرے کسی اس رستے کے پاس، تو وہاں ایک کیچڑ سا تھا، تو وہ مجذوب ایک ڈنڈا لے کر وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کوئی بے خیالی میں ڈنڈا مارا کیچڑ میں، تو کیچڑ اچھلا اور وہ جو لڑکی تھی اس کے سارے کپڑوں کے اوپر چلا گیا۔ تو وہ ساری لت پت ہو گئی اس کیچڑ میں۔ تو وہ جو ساتھ اس کا دوست تھا، اس کو غصہ آیا، تو اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس مجذوب کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ وہ چیختا بلبلاتا رہا۔ تھوڑے سے وہ آگے گئے تو ایک دم اس شخص کے پیٹ میں درد شروع ہوا، اور وہ بالکل پیٹ پکڑ کر لوٹ پوٹ ہو رہا اس کے اوپر۔ تو وہ لڑکی بڑی پریشان ہوئی جو اس کے ساتھ تھی، تو وہ ایک دم پیچھے بھاگی اور اس مجذوب کے پاس آئی۔ وہ سمجھی شاید اس کو مارنے کی بددعا لگ گئی ہے، تو اسے کہنے لگی کہ تم اس کو معاف کر دو، شاید تمہارے مارنے کی وجہ سے اس پر تمہیں اس نے پیٹا ہے، اس کی وجہ سے۔ کہتے ہیں مجذوب نے کہا کہ دیکھ بی بی، میں نے پانی میں مارا ڈنڈا، تیرے کپڑے گندے ہوئے، تیرے یار کو غصہ آیا، اور تیرے یار نے مجھے مارا، جب مجھے مارا تو میرے یار کو غصہ آیا، کہتا ہے۔ تو کہتے ہیں جس طرح اس نے پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا۔ تو کبھی کبھی تو ایسے اگر یہ قصہ یا واقعہ سچا ہو تو یعنی فوری رد عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت حلم کا تقاضا یہ ہے کہ
وہ ہمارے نزدیک جو ہمارے وقت ہم نے سمجھا ہوا ہوتا ہے وہ جو ہمارے نزدیک تھوڑا یا زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت کا حساب اس طرح نہیں ہوتا کہ چیزیں فوری رد عمل کریں. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے. اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ سود پر اللہ جل شانہ نے اتنی سخت وعید کیوں نازل فرمائی ہے. جہاں سود کی آیات ہیں جو ابھی آگے دیکھ لیں گے کہ ان میں یہ لب و لہجہ کسی اور گناہ کے بارے میں کیوں نہیں ہے، یا یہ لب و لہجہ زنا کے بارے میں، شراب کے بارے میں، اور چیزوں کے بارے میں جو سود کے بارے میں. تو اس کی صحیح وجہ تو اللہ جل شانہ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتے ہیں، لیکن جو توجیحات مفسرین فرماتے ہیں اور علماء اس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کی جو نظام دولت کی تقسیم ہے، اس ایک نظام کو عدل کے پیمانوں سے ہٹا کر ظلم اور ناانصافی کے نظام کے تحت دنیا کے وسائل کی جو تقسیم ہے، یہ ایک ایسا جرم ہے جس کو پوری انسانیت سفر کرتی ہے. پوری انسانیت اس کا نتیجہ بھگتتی ہے. جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھگت رہی ہے کہ دنیا کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ چند افراد کے ہاتھوں میں سمٹ چکا ہے، اور ان کی دولت ضرب سے ضرب کھاتی چلی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ کا جو تصور ان لوگوں نے پیدا کیا ہے اور اس سے وہ اس کو سمیٹ رہے ہیں، اور باقی دنیا جو ہے وہ افلاس اور غربت اور بھوک اور مشقتوں کو برداشت کر رہی ہے. تو اللہ جل شانہ نے دیگر مصلحتوں کے علاوہ اس وجہ سے اس کے اوپر اتنا سخت وہ دیا ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا ہے. یا باقی بھی آپ آیتیں دیکھیں گے جو معروف آیتیں جو اس سے متعلق ہے. اس پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا کہ جب ہم سود کی بات کرتے تھے، چونکہ قرآن و سنت میں بڑی وضاحت کے ساتھ سود کی حرمت، شناعت، قباحت موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بحث چلتی رہی کہ کیا چیز سود ہے اور کیا نہیں ہے. یہ جب بینک آئے، وجود میں آئے جس زمانے میں بھی، لیکن جب اسلامی دنیا میں ان کا وجود آیا تو سب سے اہم بحث یہ کھڑی ہو گئی. آپ میں سے کوئی بھی شاید اس زمانے کا یہاں نہیں بیٹھا ہوا کہ جب یہ بحث چلی کہ بینکوں کا سود ہے یا نہیں ہے، تو بعض ایسے نام نہاد قسم کے اسکالرز سامنے لائے گئے جنہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ یہ سود ہی نہیں ہے. یہ جو فائنینسنگ بینک کرتے ہیں یہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سود تو اس طرح کا ہوتا تھا، اور وہ تو کمپاؤنڈ ہوتا تھا، اور وہ اس میں جو ہے وہ پرسنل لونز ہوتے تھے، اور یہ جو ہے یہ تو کمرشل لونز ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور صنعت کو ترقی ملتی ہے اور روزگار ملتا ہے. ایک آدمی جو ہے ان کے دلائل یہ ہوتے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بینک سے پیسہ لیتا ہے تو جا کر انڈسٹری لگاتا ہے، تو اس انڈسٹری میں 500 مزدوروں کو نوکری ملتی ہے، تو مزدوروں کا تو غریبوں کا تو بھلا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں. تو یہ تو وہ سود نہیں ہے، منع تو وہ والا سود تھا جس سے ظلم ہوتا تھا. تو وہ انہوں نے لکھا تھا ایک عالم نے کہ یہ دلیل بالکل اس طرح کی ہے جیسے ایک ہندوستان کے گویے کے بارے میں کہتے ہیں، گانے والا، بہت مشہور گانے والا تھا. تو وہ کہیں حج یا عمرے کے لیے گیا تو وہاں اس نے ایک عرب بدو کو بڑی ہی بے ترتیبی کے ساتھ گاتے، بدو جس طرح ایسے ہی کوئی الاپ رہا تھا کوئی چیز الٹے سیدھے طریقے کے ساتھ. تو نعوذ باللہ وہ ہندوستانی گویہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گانا سنا تھا جب ہی گانے کو حرام قرار دیا تھا، اگر میرا گانا سنتے تو کم سے کم گانا جو ہے وہ حرام نہ ہوتا. کہ اتنا جو بے سرا راگ الاپ رہا ہے نا، تو اس کی وجہ سے گانا حرام ہوا ہے. شاید پہلے بھی ایسے لوگ ایسے ہی ہوتے تھے. تو اس لیے کہ کسی بھی قباحت کو اگر آپ ٹھیک کر لیں، اس کی شکل اوپر سے اس پہ کوئی بھی چیز ڈال کر یہ کہا جائے کہ یہ وہ شکل نہیں ہے اور یہ وہ چیز نہیں ہے، تو وہ تو ہر گناہ کے بارے میں ہو سکتا ہے. شراب پر بھی یہی دلائل دیے گئے ہیں. کہتے ہیں جی شراب جو ہے وہ والی شراب جو دماغ پہ چڑھ جاتی ہے اور اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی، حالانکہ وہ تو اتنی مقدار سے کچھ نہیں ہوتا اور فلانی قسم سے کچھ نہیں ہوتا اور فلانی قسم میں یہ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے، اس کے کچھ فائدے بھی لوگ بیان کرنا شروع کرتے ہیں. یہ تو ہر چیز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے.
سود پر کی جو سادہ سی تعریف جس کو ہر بندہ سمجھتا تھا دور جاہلیت میں، اس لیے سود کی قسم کو ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں، کہ یہ تو آیا ہے قرآن پاک میں کہ انہوں نے یہ تو ضرور پوچھا کہ بیع اور ربا تو ملتے جلتے ہیں آپس میں، لیکن کہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ سود ہے کیا۔ وہ وہی تھا جو ان کے معاشرے میں تھا کہ بغیر کسی اور عوض کے پیسے کے اوپر جو پیسہ لینا تھا، بغیر کسی اور عوض کے وقت کو بنیاد بناتے ہوئے یا قرض کو بنیاد بناتے ہوئے، بس اس کو سود کہا جاتا تھا۔ اس کی پھر مزید تفصیل ہو سکتی ہے، احادیث میں ایک اور قسم کے سود کا بھی ذکر ہے جو صرف بارٹر سیل کے اندر ہو سکتا ہے، کہ جس میں چند چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا اور کہا کہ اگر یہ چیزیں اپنی ہی جیسی چیزوں کے عوض میں ہوں گی، جیسے گندم میں اگر گندم کے عوض میں ہوگی یا کھجور کے عوض میں ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ برابری سرابری ہوگی اور جو اضافہ ہوگا تو وہ سود سمجھا جائے گا۔ اور وہاں پر جو ہے وہ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ لوگ اعلیٰ قسم کی کھجوریں دے کر اعلیٰ قسم کی کھجور تھوڑی دے کر ادنا قسم کی زیادہ لی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی تجویز فرمایا تھا اور بتایا تھا کہ بجائے اس کے کہ اس کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچو، بلکہ اس کو پیسے کے بدلے میں دو اور پھر اسی پیسے کے عوض میں زیادہ کھجور بے شک خریدو، لیکن جب یہ چیزیں استعمال ہوں گی تو ایک دوسرے کے مقابلے میں تو اس میں زیادتی نہیں ہو سکتی۔ دینی تعلیم کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے کچھ ایسی اصطلاحات فقہاء نے وضع کی ہیں جو ہمارے لیے بہت اجنبی ہو گئی ہیں ہمارے عام مجمع کے لیے، اس لیے ہم اس سے کوشش کرتے ہیں کہ بالکل اس کا نام نہ لیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، تو کچھ ساری عمر اسی دشت کی سیاحی میں گزری ہے پڑھاتے ہوئے اس طرح کے حضرات کو، کہ وہ اصطلاح آتے ہی ان کا چونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے تو ان کا بالکل کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اس بات کے ساتھ، سمجھ نہیں پاتے کیا۔ ورنہ اگر کبھی یہ تعریفیں اور اس کی اقسام یا اس کی چیزیں اگر آپ کبھی فقہ کی اصطلاح میں پڑھیں تو بڑے ہی مختصر جامع معنی اور بہت ہی واضح الفاظ میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جو فقہاء نے یا سود کی تعریف کی ہے یا سود کی جہاں پر اقسام بیان کی ہیں یا کسی چیز میں سود کس بنیاد پر آتا ہے، تو وہ چند لفظ ہوتے ہیں اور وہ دو لفظ ہوں گے کہ اگر یہ دو چیزیں پائی گئیں تو سود ہو جائے گا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو جب کھولنا پڑے گا تو وہ اس میں کافی اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ ہماری اس معاملے میں اس میں شک نہیں ہے کہ امت مسلمہ نے ان 1400 سالوں میں اپنی ذہانت کا سب سے بڑا اظہار اور سب سے بڑا اس کی جو مظاہر ہمارے سامنے موجود ہیں وہ فقہ اسلامی کی شکل میں۔ فقہ کی کتابیں جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ وہ تعبیرات جو فقہاء استعمال کرتے ہیں اور جس اختصار اور جامعیت کے ساتھ کرتے ہیں اور جس طریقے کے ساتھ وہ اپنے تمام افراد کو گھیرے میں لے لیتی ہے وہ بات، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہوتی، جس کو وہ دائرے کے اندر کرنا چاہیں وہ ایک ہی لفظ کے ساتھ دائرے میں آ جاتی ہے، اور جس کو وہ اس دائرے سے باہر کرنا چاہیں تو ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اس کو باہر کر دیتے ہیں۔ یہ پرکاری جو ہے ہم نے کسی اور فن میں نہیں دیکھی جو فقہ میں نظر آتی۔ اس ذہین ترین لوگوں کی محنتوں کی وہ جولانگاہ رہی ہے صدیوں تک، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی چیز مرتب ہوئی ہے، ایسی چیز بالکل منقع اور صاف ستھری ہوئی ہے کہ اس کو پڑھنے سے انسانی عقل، کوئی عقل مند آدمی اس کو اگر پڑھتا ہے اس کے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی عقل کی تسکین ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے تو ذہین ترین لوگوں کے بنائے ہوئے کلیے اور قاعدے اور ضابطے ہیں جس کو اس کا دل اور اس کا دماغ بیک وقت تسلیم کرتا ہے۔ مسلمانوں کی اس کاوش کو مستشرقین، چونکہ وہی بڑے سمجھدار لوگ تھے، ان میں سے بعض جو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنے قوت حافظہ کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ علم حدیث میں کیا ہے۔ علم حدیث اور اس کے جو متعلقات ہیں، رجال ہیں اور جرح و تعدیل ہے اور علم الروات ہے، اس میں مسلمانوں نے اپنے حیران کر دینے والے حافظے کا مظاہرہ کیا کہ ایک آدمی کو ہزاروں لوگوں کے احوال یاد ہیں،
اور ایک آدمی کو ہزاروں راویوں کے نام یاد ہیں اور ایک آدمی کو ہزاروں احادیث کے متن یاد ہیں اور ان کی سندیں یاد ہیں، یہ حافظہ بہت مشکل کام ہے۔ اور کہا کہ مسلمانوں نے تو حافظے کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ علم حدیث اور اس سے متعلقہ علوم میں کیا ہے، اور ذہانت کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ علم فقہ اور اس سے متعلق علوم میں کیا ہے، کیونکہ جہاں محدث کا کام ختم ہو جاتا ہے وہاں سے فقیہ کا کام شروع ہوتا ہے۔ محدث کا کام یہ ہے کہ وہ ایک حدیث کے بارے میں اس کے اصول کی روشنی میں راویوں کے اور ان کے حالات اور اس کی چیزوں یہ بتا دیتا ہے کہ اس حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کتنی درست ہے۔ تو چلے محدث نے بتا دیا کہ نسبت بالکل ٹھیک ہے، جو راوی ہیں سارا کچھ ہمارے ان کی جو اپنی سائنس ہے اس کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث شریف کو کیا کرنا ہے، اور جس موضوع سے متعلق یہ حدیث شریف ہے اسی موضوع سے متعلق دیگر احادیث بھی ساتھ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں ان کے اندر ایک تعارض بھی نظر آ رہا ہو اور وہ ساری ٹھیک ہو، تو یہ محدث کا کام ہی نہیں ہوتا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ حدیث بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، معنی بے شک دونوں کا ایک دوسرے سے متضاد ہے۔ وہ کہتا ہے یہ اس کا کام نہیں ہے کہ اس تضاد کو دور کرے، وہ کہتا ہے بس میرے پاس جو فن ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ عجیب حیران کھڑے ہو جائیں گے کہ تینوں پر بیک وقت عمل کیسے ہوگا، تینوں تو الگ الگ بات کر رہی ہیں۔ یہاں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فقہاء آتے ہیں میدان میں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو ان تینوں پر عمل اس طریقے کے ساتھ ہوتا ہے، اس پر عمل ان حالات میں ہو سکتا ہے، اس پر عمل اس صورت میں ہو سکتا ہے، یا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ اس سوال کا جواب ہو سکتی۔ یہ کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے اور موقع بھی دے اور آپ اس فن کو پڑھیں۔ اس بات پر مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو اس پورے ذخیرے سے لا تعلق کر دی، اور وہ اجنبی ہے۔ آپ کبھی کسی اسلامی کتب خانے میں جائیں، کسی بڑے کتب خانے میں، اور صرف کتابیں آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ نام نہیں پڑھ سکتے سارے دن میں ان کتابوں کے، صرف ان کے ٹائٹلز نہیں دیکھ سکتے، جو ایک فن میں جتنی کتابیں لکھی گئی کسی ایک فن میں۔ یعنی ہمارے پاکستان میں ایسی بڑی لائبریریاں تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے اسلام آباد میں ایک لائبریری اتنی بڑی نہیں ہے، ڈاکٹر حمید اللہ لائبریری کے نام سے اسلامک یونیورسٹی کے ایک شعبے میں قائم ہے۔ صرف اس ایک لائبریری میں جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم کی ذاتی کتابوں پر مشتمل، انہوں نے لائبریری پوری ڈونیٹ کر دی تھی اسلامی یونیورسٹی کو، چونکہ ان کے بچے تو تھے نہیں، شادی کی نہیں تھی انہوں نے، تو اس میں جو سیرت کا سیکشن ہے صرف آپ جا کر دیکھ لیں، جو سیرت النبی پر جو کتابیں وہ شاید اس ہال سے کہ الماریوں سے بھر دیں تو اس سے بھی زیادہ، اور دنیا کی مختلف زبانوں کے، اس میں اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، علاقائی زبانیں بھی ہیں، کچھ مغربی زبانیں بھی ہیں، فرینچ اور دوسری زبانوں میں یہ۔ اور اس کو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری کتابوں کو اکٹھا کر دیا گیا اس موضوع سے متعلق، وہ تو ایک شخص جتنی جمع کر سکتا تھا تو اس نے جمع کر، اور اس کے بعد کسی ادارے نے جتنی جمع کر، تو یہ تو ایک فن ہے۔ اور یقیناً سیرت ان فنون میں سے نہیں ہے، ان علوم میں سے نہیں ہے جس پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئیں۔ کسی عالم نے اپنی زندگی میں، ایک تو ہر عالم نے لکھی نہیں ہے، اور کسی نے لکھی ہے تو کوئی ایک کتاب لکھی ہوگی، لیکن علم فقہ پر اور علم حدیث پر تو ایک عالم نے کئی جلدیں اور بے شمار۔ کبھی آپ صرف علامہ ذہبی کی علم حدیث سے متعلق کتابیں دیکھ لیں تو آپ کو جو تعجب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ ساری کتابیں، مثلا ان کی تاریخ الاسلام ہے، ذہبی کی مشہور کتاب ہے، وہ 50 جلدوں میں، اور ہر جلد جو ہے وہ کم سے کم 400-500 صفحات کے اوپر۔ یہ صرف ان کی سینکڑوں کتابوں میں سے ایک کتاب، ان کی سیر اعلام النبلاء 36 جلدوں میں، اور اس میں ہزارہا راویوں کے حالات۔ اسی طرح ان کی الکاشف اور دیگر کتابیں آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو، یا ایک مشہور محدث ہیں، جرح و تعدیل کے ماہر ہیں، امام مزی نام ہے ان کا، ان کی تہذیب الکمال جو ہے وہ میرے خیال اب جو نئی چھپ کر آ رہی ہیں تو اس کے تحقیق و تعلیق کے ساتھ 50-50 55 جلدوں میں ایک کتاب، اور وہ آپ نے دیکھی ہوگی بیروتی طباعت، ایک صفحے کے اوپر وہ کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو عام آدمی اگر اس کو دیکھے تو وہ یہ سوچے گا، صرف امام ذہبی کی کتابیں آپ لگا دیں ایک لائبریری میں، 2-4 الماریوں میں بھر دیں، تو ایک آدمی یہ سوچے گا کہ اس کتابوں کو تو ایک انسانی زندگی میں پڑھا نہیں جا سکتا، تو اس کو لکھا کیسے گیا،
اور وہ اتنی محققانہ کتابیں ہیں کہ اس کی ایک ایک سطر تحقیق کے بعد ہے. وہ کوئی اخباری کالم تو نہیں ہے, یا وہ کوئی ایسی صحافتی قسم کی سرگرمی تو نہیں ہے کہ بس قلم اٹھایا اور جو منہ میں آیا اور جو قلم پر آیا اور جو ذہن میں آیا تو لکھتے چلے گئے. وہ تو ریفرنس بکس ہیں, وہ تو خالص ایک تحقیق کا شاہکار ہے وہ کتابیں, اور صدیوں سے ان کتابوں کو مسلمان محققین کھول کھول کر اس سے استفادہ کر رہے ہیں, اس کی ایک ایک سطر سے. تو یہ ایک زندگی میں کیسے لکھی جاتی, اور اس کو لکھنے والے لوگ کتنے عبقری اور کتنے ذہین ترین لوگ ہوں گے. لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت اس پورے اپنے ورثے سے وہ ہو چکی ہے, محروم ہو چکی ہے. اور اس لیے محروم ہو گئی ہے کہ بھئی اس کا شاید چارج ختم ہو گیا, دیکھ لیں. اس لیے محروم ہو گئی ہے کہ اس کی زبان بدل دی گئی ہے, اس کو وہ زبان نہیں آتی جس زبان میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں, اور اس نے وہ بنیادی علوم نہیں پڑھے جس کے ذریعے سے ان کتابوں کو سیکھا اور سمجھا جا سکتا تھا. جب پاکستان بنا تھا تو اس بات پہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان کی قومی زبان کیا ہوگی. تو 3 آراء تھیں. ایک رائے یہ تھی کہ انگریزی ہونی چاہیے, ایک رائے یہ تھی کہ اردو ہونی چاہیے, اور ایک یہ تھی کہ عربی ہونی چاہیے. اصل میں عربی کی بات اس لیے آئی تھی کہ جو اردو تھی, تو وہ جو پاکستان جس جغرافیائی حصے پر مشتمل تھا جب بنا تھا, یہ 4 صوبے یہ تھے اور بنگلہ دیش تھا, تو ان میں سے کسی خطے کی زبان اردو نہیں تھی, کہیں اردو نہیں بولی جاتی تھی. تو آپ کو پتہ ہی, یعنی سندھ تھا, پنجاب تھا, KPK تھا, یا بلوچستان تھا, یا بنگال تھا, تو اس میں تو کہیں پر بھی اردو نہیں بولی جاتی تھی. تو کسی نے تجویز دی تھی کہ اگر ہم نے ایک ایسی زبان, رابطے کی زبان جو سب لوگ سمجھتے ہوں اور جانتے ہوں, تو وہ تو ظاہر ہے کوئی علاقائی زبان نہیں ہو سکتی, تو ان 3 زبانوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. تو اگر ہم نے ایک نئی زبان اپنے ان دیہاتی بچوں کو جو ایک علاقائی زبان بولتے ہیں, چاہے وہ پشتو بولتے ہیں یا بلوچی بولتے ہیں یا سندھی بولتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں یا بنگالی بولتے ہیں, ان بچوں کو اگر ہم نے ایک نئی زبان سکھانی ہے, اور وہ کیوں نہ عربی ہو. اور اس کی مثالیں موجود ہیں کہ عالم عربی میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے بعد میں عربی کو بطور زبان لیا, اور آج وہ عرب ممالک کے رہتے ہیں 50-60 سالوں میں. تو بعض مسلم لیگ میں بعض جو نیک دل لوگ تھے, سردار عبدالرب نشتر صاحب جیسے لوگ, ان سب نے کہا تھا کہ ان کی رائے یہی تھی کہ عربی کو قومی زبان بنا, اور 20-25-30 سالوں میں ہمارے بچے اس زبان کو سب جان جائیں گے, اور قرآن پڑھنے میں اور حدیث پڑھنے میں اور اسے پڑھنے ان کو بہت زیادہ غیر معمولی سہولت ہوگی. لیکن چونکہ جو بیوروکریسی ہمیں میراث میں ملی تھی تو اس کو آتی نہیں تھی, اور بیچاری بالکل اس سے ناواقف تھی, ان کی بالکل تعلیم اور انداز سے ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیسے چلے گا نظام حکومت, کیسے چلے گا کہ اگر اس زبان کو قومی قرار دے دیا گیا. اور اس لیے ورنہ آج یہ صورتحال بہت زیادہ مختلف ہوتی. اچھا جی, تو اس پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو سود کے بارے میں نے کہا کہ ایک تو فقہا کی تعریفیں اور بڑی جامع اور معنی, اور ایک جو ہے وہ اس کو دیکھنا ذرا کیا ہوا پورا کر. اور ایک ہمارے ہاں جو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سادی اصطلاح میں ہو, تو وہ اس کو ہم کوئی ٹیکنیکل تعریف تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کسی چیز کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ بڑا محتاط معاملہ ہوتا ہے, اس کے الفاظ بہت درست ہونے چاہیے. سمجھانے کے لیے کچھ چیزوں کو بتاتے ہیں. تو آپ یہ کہ آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں جو سود ہمارے ہاں مروج ہے کہ اگر پیسے پر اضافی پیسہ لیا جائے گا اور اس کا کوئی عوض اضافی چیز کا نہیں, کسی عوض کے مقابلے میں نہیں ہوگا. مثلا میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا اور واپس اگر میں نے آپ سے 1,10,000 روپے لیا, تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ 10,000 روپے کس چیز کے مقابلے میں. تو آپ یقیناً یہی جواب دیں گے کہ یہ اس وقت کے مقابلے میں ہے جو آپ نے واپس کرنے میں جو آپ نے وقت لگایا ہے, 1 مہینہ یا 2 مہینہ یا 4 مہینے 6 مہینے, اس کی وجہ سے 10,000 روپے زیادہ ہوئے. تو وقت کو شریعت ایسی کوئی چیز تسلیم نہیں کرتی جس کے عوض میں پیسے لیے جا سکے, صرف وقت کو. ہاں البتہ اب اس پر آپ کو ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ اگر فرض کریں میں یہ کہوں کہ یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو 1 لاکھ روپے کا دیتا ہوں اگر آپ کیش مجھے دیتے ہیں, اور اگر آپ مجھے کیش نہیں دیتے
ڈیفرڈ پیمنٹ پہ لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو 1,20,000 روپے کا دیتا ہوں تو یہ جائز ہے، تو پھر یہ 20,000 روپے کیا یہ وقت کے مقابلے میں؟ تو یہ وقت کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ہیں کہ جس میں میں اس لیپ ٹاپ کی کوئی بھی قیمت لگا سکتا ہوں کسی بھی بنیاد پر. یعنی یہ چونکہ ایک چیز ہے، اس کی قیمت لاکھ بھی ہو سکتی ہے، 1.25 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، 1.5 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، 2 لاکھ بھی ہو سکتی ہے. یہ سب جائز ہیں، یہ ساری قیمتیں اس چیز کی. اب ایک بندہ کسی بھی بنیاد پر قیمت ایک رکھے یا دوسری رکھے یا تیسری رکھے یا چوتھی رکھے، اس کے ذہن میں پیچھے جو بات بھی ہو، لیکن وہ قیمت رکھ رہا ہے اس کی، تو وہ اپنے اس اختیار کی وجہ سے یہ چیز جائز سمجھی جاتی ہے. لیکن صرف یہ کہنا کہ کسی چیز میں اگر وقت کے عوض میں پیسے بڑھائے جائیں تو جیسے سود میں ہوتا ہے تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو اس پہ کچھ آیات آپ کے سامنے، یہ آپ کبھی موقع ملے تو اس کو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں. سورۃ الروم، نساء، بقرہ، آل عمران اور سورہ بقرہ کی جو آیتیں جو خالص سود سے متعلق ہیں، اس میں سے ایک آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا يربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تريدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. کہ جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا. مطلب یہ کہ تم سود کی وجہ سے جو بڑھوتری یا زیادتی سمجھتے ہو اور محسوس کرتے ہو یا چاہتے ہو اور طلب کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھوتری نہیں ہے. یعنی وہ حقیقی بڑھوتری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی بڑھوتری وہ ہے کہ جو انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہو، صحیح معنوں میں، مکمل معنوں، وہ نہیں ہوگی. اور جو چیز انسان دیتا ہے تو وہ ان نمبرز بظاہر وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے نزدیک وہ کم نہیں ہوتی بلکہ وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اس طرح یہ بتایا گیا کہ جو یہود پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوئی یا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو اس سے ممانعت دی گئی تھی. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے مال ناسبب ظلماً کھا جایا کرتے تھے. تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، یعنی اس کو لعنت کہتے ہیں، اس کا انسان مستحق بنتا ہے. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا. محق عربی میں کسی چیز کو بالکل ایلیمینیٹ کرنے کو کہتے ہیں، جڑوں سے اکھاڑ دینے کو کہتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو بالکل مٹا دیتے ہیں، اس کے آثار ختم کر دیتے ہیں. اور ویربی الصدقات، یہ لفظ یربی جو ہے یہ اسی سے لفظ رب اور تربیت اور ربوبیت اور پرورش اور بڑھانا اور اضافہ کرنا، تو کہا اور یربی الصدقات. اور صدقات کو اللہ تعالیٰ، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں. کیا مطلب کہ اس کو ایسے بڑھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک صدقہ کیا، وہ خیر کی چیز ہے، اس سے خیر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا، وہ بڑھتی چلی جائے گی. یہ اللہ جل شانہ قوانین قدرت بیان کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابھی جس طرح ایک قانون ہے، یا آپ میں سے جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، اگر میں اسے کہوں کہ یہ گلاس اگر میں چھوڑ دوں تو کیا ہوگا، تو کسی عقل کے استعمال کے بغیر ہر بندہ کہے گا کہ یہ نیچے جائے گا. کیوں نیچے جائے گا؟ اس لیے کہ زمین اس کو کھینچ لے گی اپنی کشش ثقل کی وجہ سے. یہ قانون ہے. اس کو تکوینی قوانین کہتے ہیں. تکوینی، کون کائنات میں جو چل رہے ہیں. ابھی روشنی کیوں ہے؟ تو ہر ایک کہے گا سورج نکلا ہوا ہے. تو سورج کیوں نکلا ہے؟ اس لیے کہ دن ہے، دن کو سورج نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ، یہ تکوینی قانون ہے کہ ایک وقت میں آپ کو ابھی بھی پتہ ہے کہ سورج کتنے بجے ڈوبے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے سیکنڈوں کے اعتبار سے کل سورج کتنے بجے نکلے گا. تو کس نے یہ طے کیا ہوا ہے؟ تو یہ تکوینی قوانین ہے اللہ تعالیٰ کے. جیسے یہ تکوینی قوانین ہے، یہ تشریعی قوانین ہے جو آپ کے سامنے. تشریعی قوانین کا مطلب وہ شریعت میں جو اللہ پاک نے ضابطے متعین فرمائے ہیں. تکوینی قانون کو انسان کی حواس، جو اس کے سینسز ہیں، وہ اس کا ادراک کر لیتے ہیں. جیسے سورج کے نکلنے کو، گلاس کے گرنے کو، پانی سے پیاس کے بجھنے کو، کھانے سے بھوک کے مٹنے کو، اور مار پڑنے سے
ضرب کھانے سے تکلیف کے ہونے کو، اس کو انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کر لیتا ہے، اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہودی، سکھ، عیسائی، دہریے، مسلمان سب مانتے ہیں دن آتا ہے اور زمین گلاس نیچے جاتا ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ تشریعی قوانین جو ہیں اس کو انسان کے حواس ادراک نہیں کرتے، اس کا ادراک صرف اس کا ایمان کر سکتا ہے۔ اس کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے جو نظر نہیں، اب ایمان بھی تو نظر نہیں آتا نا، کیونکہ کوئی اپنا ایمان نکال کے تو کسی کو نہیں دکھا سکتا۔ تشریعی قوانین کا ادراک جو ہے وہ دل کی آنکھیں کرتی ہیں، اسی لیے جن لوگوں کے دل جتنے زیادہ زندہ ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے دل جتنے بینا ہوتے ہیں، جتنے روشن ہوتے ہیں، ان کو اتنا زیادہ ان چیزوں پر یقین زیادہ ہوتا ہے۔ ہم میں اور عارف باللہ لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے، ہم عام مسلمانوں میں اور اللہ والوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جتنا یقین تکوینی قوانین پر ہے، ان کو اس سے 1000 درجے زیادہ یقین تشریعی قوانین پر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کرتا ہے، دکھا سکتا ہے، وہ کرامتاً ممکن بھی ہوتا ہے کہ گلاس میں نیچے پھینکوں اور وہ نیچے نہ جائے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں، بہت سے لوگ میرے خیال ہے مسلمان اولیاء بھی کرتے ہیں اور ہندو جوگی بھی شاید کرتے ہوں کہ چیزوں کو ہوا میں کھڑا کر دینا اور یہ کر دینا۔ تو یہ قوانین تو اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کو توڑنے کی یا اس کی بھی ایک استثناء اس میں رکھا ہوا ہے، اس کو خرق عادت کہتے ہیں ہمارے ہاں، کہ عادت کا مطلب یہ ہے کہ جو روٹین کی چیزیں، اور خرق کا مطلب اس کو پھاڑ دینا، توڑ دینا، وہ ہوتا ہے۔ لیکن تشریعی قوانین میں اللہ جل شانہ نے انبیاء کو بھی استثناء نہیں دیا۔ تکوینی قوانین میں جوگیوں کے پاس بھی استثناء ہے، جوگی کہتے ہیں نا ان کو، یہ جو ہندو جوگی ہوتے ہیں جو لوگ، تو وہ جوگی بھی اگر چاہے تو تکوینی قانون میں اللہ پاک نے اس میں کچھ استثناءات رکھے ہیں کہ کوئی بندہ اس میں عادت کے خرق عادت کر سکتا ہے۔ اور مسلمان اولیاء کے لیے کرامتاً اللہ پاک ان کے ہاتھوں پہ کیا کیا کچھ، میرے خیال ہے مسلمان علماء میں بہت سخت ترین موقف رکھنے والے لوگوں میں سے علامہ ابن تیمیہ، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی۔ تو تواتر اس کو کہتے ہیں جس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا، اتنی زیادہ ایک بات اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کا کوئی عقل مند آدمی انکار ہی نہ کر سکے۔ اب اس کا انکار کرنا ایسے جیسے میں کہوں کہ سورج نہیں ہے ثابت کر کے دکھاؤ۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ سورج نہیں ہے ثابت کر کے دکھاؤ تو آپ ثابت تھوڑی کریں گے، آپ مجھے کسی قریبی پاگل خانے میں جمع کرا دیں گے، کیونکہ یہ کوئی ثابت کرنے کی بات ہے جو ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو ان بعض اولیاء کرام کی کرامتیں ایسی ہیں کہ اس کو تواتر کی حد تک وہ پہنچی ہوئی، اس کا انکار کرنا اسی طرح کا پاگل پن۔ تو لیکن تشریعی قوانین جو اللہ جل شانہ کی، اس میں اللہ نے کسی کو استثناء نہیں دی، کسی کے لیے اس کو اللہ پاک نے معطل نہیں کیا کہ تمہارے لیے شریعت معطل ہے، خیر ہے تم کر لو تو بھی خیر ہے، نہ کرو تو بھی خیر، یہ نظام نہیں بنایا۔ اس لیے چونکہ ان کی یہ اہمیت بدرجہ زیادہ ہے، مسئلہ اس کے یقین کا، تو یہ اللہ پاک ایک قانون بتا رہے ہیں کہ ہم نے طے کیا ہوا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ ہم کیا کریں گے، سود کو مٹائیں گے، آخری انجام اس کا بربادی ہوگا، آخری انجام اس کا تباہی ہوگا، اور آخری انجام اس کا لوگوں کے لیے معیشت کی بدحالی ہوگا۔ ہاں انسان میں یہ وہ ہے کہ اگر وقتی طور پر کوئی چیز اس کو صحیح، یہ وہ نہیں ہے، یہ تو پھولا ہوا مسئلہ ہے، اور یہ جب ان سپلیمنٹس کا اور اسٹیرائڈز کا استعمال بند کرے گا تو یہ واپس سکڑے گا، اور پھر ایسا سکڑے گا کہ اپنی عام حالت سے بھی پیچھے چلا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں اب دیکھنے میں وہ بندہ پورا پہلوان نظر آ رہا ہے اور سمجھدار آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ اپنی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اس کے بڑے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ یہی معاملہ سود کا ہوتا ہے کہ جو عام اس کی ایک رونق سی نظر آتی ہے، پیسے بڑھ رہے ہیں، جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے چیزیں سامنے، لوگوں نے سود پر قرضے، گاڑیاں لی ہیں بینکوں سے، گھر لیے ہوئے ہیں، تو بندے کو اچھا جی بڑی گھر ہے، گاڑی ہے، لیکن آپ کسی سمجھدار آدمی سے کہیں گے تو کہے گا کہ تباہی ہے، دیکھنے میں آبادی ہے، حقیقت میں بربادی ہے۔ تو اللہ پاک کہ یہ وہ قوانین ہے۔ اس طرح کہا کہ مت کھاؤ سود، اور زیادہ کر کے اضعاف مضاعفہ، زیادہ۔ اس آیت پر بھی بے دینوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اضعاف مضاعفہ مت کھاؤ، تو تھوڑا تھوڑا کھا سکتے ہو۔ تو جی ہاں، کہ اگر وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ضرب اس کو نہ دو، باقی ضرب سے پہلے جمع کر سکتے ہو، ضرب نہیں دے سکتے کہتے۔ تو خیر اس سے سود کی وہ آگے، اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ایک حالت بیان کی گئی ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. یہ کل میں نے کسی سلائیڈ پر دیکھا، چل رہی تھی آیت، شاید مفتی نعیم اللہ صاحب پڑھا رہے تھے اس کو، کسی تصویر میں دیکھا. کس ذیل میں آئی تھی؟ یہاں پڑھا ہے اسی کلاس. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، یأکلون الربا، سود کھاتے ہیں، یہ جو قیامت میں کھڑے ہوں گے، یعنی جب ان کو اپنی قبروں سے اٹھایا ہوگا تو ایسے ہوگا جیسے کوئی بدحواس قسم کا بندہ جس کو کسی ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پر جن آ جائے تو کہتے ہیں وہ بدحواسی کی وجہ سے اس پہ جن آ گیا، تو وہ اس کے حواس وہ ہو گئے ہیں، اس میں اختلال ہو گیا، مختل ہو گئے. تو چونکہ دنیا میں ایک سود خور ہر قسم کے ظلم اور تعدی اور گناہ اور کے تصور سے بے پرواہ ہو کر پاگلوں کی طرح سود کی رقم جمع کر رہا ہوتا ہے، تو دنیا میں بندہ جس گناہ میں ہوتا ہے، آخرت میں اس گناہ کا جو عوض ہوتا ہے وہ اس سے اس کی ایک مناسبت ہوتی ہے، اس کی جو سزا ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو جو مختلف گناہوں کے لوگوں کو آپ کو دکھایا گیا، تو آپ دیکھیں تو وہ جس گناہ میں مبتلا تھے اور جو سزا تھی اس میں ایک کیا تھی، ایک مناسبت تھی آپس میں، کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ایسے کیوں ہو، ان کے ہونٹ کیوں کترے جا رہے ہیں، ان کی زبانیں کیوں کتری جا رہی ہیں. تو کہا گیا کہ یہ جو کچھ کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے. تو چونکہ کہتا بندہ زبان سے تو اس کی زبان وہاں کتری جا رہی ہے. تو دنیا کے گناہوں پر آخرت کی سزاؤں کے درمیان ایک شکل کی مناسبت ہوتی. ان کو اس کو کہتے ہیں مخبوط الحواس. حواس ٹھیک ہو تو انسانی گفتگو مرتب ہوتی ہے، اس کے ایکشنز ٹھیک ہوتے ہیں. ایک صحیح حواس والے آدمی. ہم میں اور پاگلوں میں کیا فرق ہے جو باہر یہ جو سڑک کے اوپر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں بیچارے؟ تو ایک تو ان کی گفتگو میں آپ کو دیکھیں گے تو عام طور پہ ربط نہیں ہوگا. دوسرا ان کے کاموں میں کچھ کرتے جا رہے ہیں، کوئی اس کی ترتیب نہیں ہے، کوئی کیچڑ میں بیٹھا ہے تو کیچڑ کو تھپ تھپا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو کہا گیا کہ سود خور دنیا میں اسی طرح ہی ہے، ہر قسم کے انجام سے بے پرواہ ہو کر وہ ہاتھ مار رہا ہے، ادھر سے کما رہا ہے، اس سے آئے، ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، جمع کر رہا ہے. تو قیامت میں جو اس کو سزا ہوگی تو وہ اسی سے ملتی جلتی کہ اس دنیا کے اس پاگل پن کا ایک اثر اس کے اوپر قیامت کے دن ہوگا کہ ایسے لگے گا، اس کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے جیسے اس پہ کوئی جن آ گیا. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جب بچے بہت ضد کرتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں جن آ گیا اس کے. تو یہ تخبطہ الشیطان من المس، یعنی جس کو شیطان یا جن نے خبتی بنا دیا لپٹ کر. اور وجہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک بانہم، یہ سزا اس لیے ہوگی، بانہم قالوا، یہ لوگ یہ کہتے تھے، انما البیع مثل الربا. یہ عین وہ بات ہے جو آج آپ کے سیکولر اور لبرل لوگ کرتے ہیں کہ اگر گلاس 100 روپے کا بیچ کر 110 روپے لیے جا سکتے ہیں تو 100 روپے کیش دے کر 110 روپے کیوں نہیں لیے جا سکتے؟ اس میں کیا فرق؟ اگر 100 روپے کا بوتل پانی کی 110 روپے کی بیچی جا سکتی ہے تو 100 روپے کا پرائز بانڈ یا 100 روپے کا کوئی اور ایسی چیز، تو اس پر اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ کیوں ناجائز ہو جاتی ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیع تو سود کی طرح کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ پاک نے بیع کو حلال قرار دیا اور بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا. اب جس کے پاس فمن جاءہ موعظۃ من ربی، اب جس کو یہ نصیحت پہنچ گئی اور فانتہا، اور پھر وہ باز آ گیا، تو فلہ ما سلف، تو اس سے پہلے جو ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. وامرہ الی اللہ، اور اس کا باطنی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا. ومن عاد، اور جو ان احکامات کے پہنچ جانے اور آ جانے اور سن لینے اور سمجھ لینے اور اسلام لے آنے کے بعد پھر سے یہ کام کریں گے، فاولئک اصحاب النار، کہا کہ یہ لوگ پھر دوزخ میں ہوں گے، دوزخ والے ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اگر عقیدہ بھی ساتھ ہوگا تو ہمیشہ رہیں گے، اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے اور صرف سود میں مبتلا ہے تو پھر تو اپنی سزا بھگت کر پھر نکل آئیں گے.
یا جہاں پر بھی خلود قرآن میں آگ میں ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے وہ اس چیز کو جائز سمجھنے کے ساتھ، یعنی ایک بندہ سود لیتا ہے اور پھر اس کو جائز بھی سمجھتا ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ باہر ہو جاتا ہے اسلام سے. تو جب اسلام سے باہر ہو گیا تو وہ ہمیشہ رہے گا اس میں. ایک بندہ سود لیتا ہے یا دیتا ہے لیکن اس کو حرام سمجھتا ہے تو وہ گناہ گار ہے لیکن کافر نہیں ہے، ظاہر بات ہے. تو اپنے گناہ کی سزا بھگت کر پھر کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو، چونکہ ہر مسلمان کو جنت میں ڈالیں گے تو اس کو بھی ڈالیں گے. یہ آیت ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو کچھ سود کا تم لوگوں پر ہے کھاتا باقی اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو فَأْذَنُوا، تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. یعنی تم گویا کہ تم ایک جنگ کر رہے ہو. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے اصل کیپٹل تمہارا تمہیں مل جائے گا، اور نہ تم کسی ظلم کرنے پر تمہیں لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا. یہ وہ آیت ہے جو میں نے کہا کہ بڑی سخت ترین وعید ہے. کچھ تھوڑی سی روایات میں آپ کے سامنے سے خلاصہ سا بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خطرناک گھاٹیوں سے، جس میں انسان اگر کھائیوں سے اور تباہی اور بربادی کے گڑھوں سے کہا کہ بچو، اجتنبوا، 7 باتوں سے کہا کہ بہت بچو. اس میں سے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں 7 باتیں؟ تو آپ نے جو اس میں پہلی بات تو فرمائی وہ شرک تھی، دوسری بات جو فرمائی وہ جادو تھی، تیسری بات فرمائی وہ قتل تھی، قتل ناحق، اور چوتھی بات اس میں جو بیان فرمائی وہ سود کھانا تھا، 5ویں بات یتیم کا مال کھانا تھا، اور اس کے بعد 6ٹھی بات جو ہے وہ جہاد سے جی چرانا اور بھاگنا اور وہ کرنا تھا، اور آخری بات جو 7ویں جو تھی وہ یہ تھی کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. اس آپ نے فرمایا یعنی یہ بڑے اکبر الکبائر جس کو کہنا چاہیے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو جن کو آپ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا تو اس کے اندر بھی شرک موجود ہے. اچھا جی، یہ وہی ہے جو آپ نے دیکھا کہ آپ نے 2 بندوں کو دیکھا اور وہ اسی طرح خون کے اس میں تھے، اور جب وہ نکلنا چاہتے تھے تو ان کے سامنے ایک آدمی تھا، اور وہ جب وہ نکلنا چاہتے تھے اس نہر میں سے تو اس کو وہ پتھر مار کر دوبارہ واپس پھینک دیا جاتا تھا اس سے. تو کہا کہ یہ کیا، آپ نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والا ہے، اس کو اس کی سزا دی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین تھے اور بہت ہی نرم خو اور نرم دل تھے اور سخت زبان نہیں استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ نے لعنت فرمائی سود کے کھانے والے اور اس کے لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہ بننے والے. اچھا، اس سے کچھ چیزوں کو اور میں آپ کو بتا دوں اس سے متعلق ہے. علماء کا جو فتویٰ ہے، جن فتاویٰ پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کنونشنل بینک کی نوکری جو ہے یا کسی انشورنس کمپنی کی نوکری جو ہے وہ ناجائز ہے. اس کے ناجائز ہونے کی، کسی چیز کے ناجائز ہونے کی 2 وجوہات عام طور پر، اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، 2 ہو سکتی. ایک یہ ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہی غلط ہے، اگر فرض کیجئے تو اس کی اجرت بھی غلط ہوگی. جو کام جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا، اگر اس حرام کام کے اوپر کوئی بندہ کوئی اجرت لیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اجرت بھی حرام ہوگی. اور اگر جہاں سے اس کو اجرت دی جا رہی ہے، فرض کیجئے کوئی آپس میں طے ہوتا ہے کوئی کام، اور اس آدمی کے ذمے اس میں جو کام ہوتا ہے، لیکن وہ کام خود فی نفسی غلط نہیں ہوتا، تو لیکن جو اجرت ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی 2-3-4 دوست، 4 چور تھے، ان میں سے انہوں نے کہا کہ ہم رات کو چوری کریں گے اور پیسہ لے کر آئیں گے. تو ایک کے ذمہ لگا دیا کہ تم نے صرف کنڈی کھولنی ہے، اپنے گھر کی کنڈی کھول کر ہم جب واپس آئیں گے تمہارے دروازہ بھی کھولو.
تو اور اس کی بنیاد پر اس کے لیے بھی کوئی حصہ متعین کر دیا اسی رقم میں سے، چوری کی رقم میں سے. تو اب کنڈی کھولنا تو ناجائز کام نہیں ہے نا، کہ کوئی بندہ کہ میں نے کیا کیا اس میں سے، میں نے تو کام غلط کیا ہی نہیں، میں نے تو ان کے لیے جاتے ہوئے کنڈی کھولی جب چوری کے لیے جا رہے تھے، واپس جب آئے تو میں نے کنڈی کے پاس بیٹھا رہا اور پھر جیسے ہی واپس آئے تو ان کے لیے کنڈی کھولی. تو اس پر جو مجھے ملا ہے، جو اجرت ملی ہے وہ کیسی ہے؟ کوئی فتویٰ پوچھے تو پوچھتے ہیں، چور لوگ بھی فتوے پوچھتے ہیں، بعض اوقات ڈاکو بھی پوچھتے ہیں، باقی لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ آمدن جائز ہے نہ جائز. تو یہ جو کنونشنل بینکوں کا پول ہے، یہ خود پول سارا کا سارا ناجائز نہیں ہوتا. اس سے نہیں ہوتا کہ یہ آپ کی اور دوسرے لوگوں کی سیونگز کے ساتھ مل کر بنا ہوا ہوتا ہے. یعنی دیکھیں کنونشنل بینک کیا ہے کہ آپ نے پیسے جمع کرائے، اس نے کرائے، اس نے کرائے، اس نے کرائے، اور تو وہ پیسے تو سارے آپ کے پیسے ہیں، تو وہ تو جائز ہیں. اور یہ سب اس سے ان کا ایک پول کریٹ ہو گیا جس میں سارے پیسے چلے گئے. اب ناجائز تو دو چیزیں ہیں، ایک ان کے ساتھ کوئی سودی معاہدہ کرنا ناجائز ہے کہ ہمیں سود دو گے تو، اور ایک وہ سود بھی ناجائز ہے جو ظاہر بات ہے اس کے اوپر آئے گا. اسی بنیاد پر علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ سودی بینکوں میں جن لوگوں کا کام ایسا ہو جو سود سے متعلق نہ ہو تو ان کی نوکریاں جائز ہیں. اور اس کی وجہ یہ یہی ہے کہ چونکہ وہ پول جو ہے، اچھا اس کی تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل سی ڈیٹیل ہے اگر میں سمجھا پاؤں آپ کو، کہ مال کے بارے میں یاد رکھیے گا، مال کے بارے میں کہ مال حلال اور حرام کے مل جانے سے سارا حرام نہیں ہوتا. لوگ بڑی غلط مثال دیتے ہیں کہ جی پانی کے تالاب میں اگر ایک قطرہ شراب ڈال دی تو سارا وہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، تو اگر حلال حرام ملا تو سارا حرام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ظاہری نجاستیں ہیں نا، تو یہ اس سے ہوتا ہے اس طرح کہ اگر آپ نے ایک گلاس ہے، اس میں آپ نے ایک قطرہ کوئی غلط مشروب ڈال دیا تو سارا پانی وہ ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا یا ناپاک ہو جائے گا. مال کے مسئلے میں یہ ہے کہ مال میں حلال حلال رہتا ہے اور حرام حرام رہتا ہے. اگر کسی بندے نے اپنی تنخواہ لی 25,000 روپے، کسی پولیس والے ٹریفک سارجنٹ نے، اور وہ ایک جیب میں ڈال دی اپنی 25,000 اپنی تنخواہ لے کر، پھر جاتے جاتے کسی سے 500 روپے رشوت لے کر وہ بھی اسی جیب میں ڈال دی اور سارے نوٹوں کو آپس میں پھینٹ بھی لیا، تو اس سے یہ سارا کچھ حرام نہیں ہوگا. اس میں سے بس 500 روپے حرام ہے، کوئی سے 500 روپے بغیر متعین کیے ہوئے. اس نے فرض کیجئے وہ 500 روپے جیب میں ڈال دیے اور 100 کے 5 نوٹ نکال کر وہ واپس دے دیے تو بھی ٹھیک ہے، اور باقی اس کی ویسی حلال چیز. ایک تو یہ بات، ایک عمومی اصول یاد رکھیے گا کہ حرام مال کے معاملے میں حرام اور حلال کا مل جانا سب کو حرام نہیں کرتا. یہ بات طے ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو مکس مال ہوتا ہے حلال اور حرام کا، اگر اس میں غالب جو ہے، زیادہ جو ہے وہ حلال ہے، تو کسی تیسری پارٹی کے لیے جو کانٹریکٹنگ پارٹیز کے علاوہ کوئی بندہ ہے، اس کے لیے اس پول میں سے کچھ لینا حلال میں سے لینا سمجھا جائے گا. تو کنونشنل بینکوں کا جو پول ہوتا ہے وہ بوجہ، دیکھیں کبھی بھی کیپٹل پر سود زیادہ تو نہیں ہو سکتا. آپ میں سے جو لوگ کوئی بینکنگ کا پس منظر رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پرسنٹیج ہوتی ہے سود کی اور کیا کہتے ہیں اس کو کیپٹل کی. تو جب کیپٹل اور اس کا سود اکٹھا کیا جائے کسی ایک پول میں تو وہ لازماً کیپٹل زیادہ ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا. اس لیے اگر کوئی بندہ ایسی کوئی نوکری کرتا ہے تو علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اس کی اگر وہ تو کنونشنل بینکوں کی نوکری ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے کنونشنل بینکر وہ کام ناجائز ہے، کیونکہ وہ اس میں آ رہا ہے، یہ جو میں نے بتایا کہ یا کاتب میں آ رہا ہے یا شاہد میں آ رہا ہے. اس کے کوئی شکلیں آج کل مختلف ہیں. مثلا ایک بندہ یعنی کسی بھی پیمانے سے اس میں تعاون کرنا، ایک کیشیئر ہے تو وہ سود کی رقمیں گن رہا ہے اور سود کی رقموں کا اندراج کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، دے رہا ہے، سسٹم میں انٹر کر رہا ہے. اور ایک جو ہے جو لوگ باہر کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں کہ آؤ بھائی اکاؤنٹ کھولو، اور بتا رہے ہیں کہ ہم یہ اکاؤنٹ میں ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم اس اکاؤنٹ پہ اتنے پیسے دیتے ہیں، اس پہ اتنے پیسے دیتے ہیں. تو یہ کام ہی سارے سود کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے ان کی تنخواہیں جو ہے وہ ناجائز ہیں.
اور اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے بعض علماء نے تو ذرا ایک دور کی چیز لے کر کہا ہے کہ چونکہ وہ کسی نہ کسی درجے میں اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، مثلا اگر ایک باورچی بھی ہے تو وہ انہی کے لیے کھانا پکا رہا ہے، اور اگر ایک گارڈ ہے تو وہ انہی کی حفاظت کر رہا ہے، اور اگر ایک ڈرائیور ہے تو انہی کی گاڑی چلا رہا ہے۔ لیکن میں نے اس طرح کیا کہ سب سے پہلے غالباً یہ شاید مولانا کو یاد ہو، مجھے تو یہ میں نے سنا اسی طرح یہ ہے کہ شاید یہ فتویٰ کہ کمرشل بینکوں کے سود سے غیر متعلق لوگ کی نوکریاں جائز ہیں، شاید مولانا مفتی جمیل احمد صاحب کا شاید یہ پہلا فتویٰ تھا۔ مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب تھے، جامعہ اشرفیہ کے مشہور مفتی تھے، اور جس زمانے انہوں نے یہ فتویٰ دی، مجھے ایک دفعہ دارالعلوم کراچی کے بہت بڑے استاذ ہیں حضرت مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم، تو وہ فرما رہے تھے کہ جب یہ فتویٰ آیا تھا تو لوگوں نے بڑا اس کے اوپر ہنگامہ کیا اور کہا کہ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب سٹھیا گئے، عمر زیادہ ہو گئی، اب ان کے وہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کمرشل بینک کی نوکری کیسے کسی کے لیے جائز ہو سکتی ہے، یعنی یہ غیر سودی نوکری، غیر سودی کاموں والا۔ تو کہا کہ بعد میں آہستہ آہستہ اور حضرات نے بھی جب اس پہ زیادہ غور و فکر کیا تو یہی فتویٰ پھر اور بہت سی جگہوں سے بھی آ گیا، لیکن کچھ حضرات اب بھی اسے اختلاف کرتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں، تو ایک تو یہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کی نوکریاں تو ہیں ناجائز، انشورنس کمپنیوں کی ہوں یا کمرشل بینکوں کی ہو یا سود کی کسی بھی درجے میں، اور اس کے لیے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو جلد از جلد اس کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف جانا چاہیے، جتنا اس جلدی اس سے جان چھڑا سکتا ہے تو وہ چھڑا لے گا۔ میں یہاں لاہور میں ہی مجھے ایک صاحب ملے، کسی نے ملوایا، اور وہ صاحب جو تھے وہ ایک بہت مشہور بینک کے، انٹرنیشنل ایک بینک ہے اس کے سوئٹزرلینڈ کے کنٹری ہیڈ رہے تھے، ہیں ابھی بھی یہیں پر۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو ہدایت دے دی اور انہوں نے بینک کی نوکری چھوڑی۔ صرف یہ نہیں کہ چھوڑی بلکہ اتنی سینئر پوزیشن پر ہونے کے باوجود انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آج تک میں نے جتنی تنخواہ لی ہے بینک سے اور جتنے پرکس اور پریولیجز لیے ہیں، میں اس سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ تو وہ اس لیول پر جا کر، میں نے بتایا نا کہ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک کے کنٹری ہیڈ، وہ بھی ایک بہت مشہور انٹرنیشنل بینک ہے، تو کہنے لگے کہ مجھے خود بتا رہے تھے کہ زیرو کیپٹل سے میں نے کاروبار شروع کیا، واپس آ کر جب طے کر لیا چھوڑ دیا، تو چونکہ لاہور میں کام کیا ہوا تھا تو کہتے ہیں یہاں پر سارے جان پہچان تاجروں سے اور لوگوں سے بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے یہ چاولوں کی ایکسپورٹ کا کام شروع کیا۔ تو تبلیغی جماعت سے چونکہ ان کا تعلق ہے تو 4 گھنٹے کہتے ہیں میں کاروبار کو دیتا ہوں اور 8 گھنٹے مسجد کو دیتا ہوں روز، اور اس 4 گھنٹے کے کاروبار میں وہ اس وقت اللہ پاک نے، انہوں نے وہ سارے پیسے بھی واپس کیے وہ جتنے تھے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، اور معمول ان کا وہی ہے، صبح 8 سے لے کے 12 شاید بتا رہے تھے کوئی ٹائم، یا 10 سے لے کے 2 تک وہ ان کا وقت جو ہے وہ کاروبار کا ہے، باقی سارا وقت 8 گھنٹے روز مسجد کے، اور اس تنخواہ سے جو ان کو اس بینک سے ملتی تھی اس سے سینکڑوں گنا زیادہ وہ کما رہے ہیں، اور وہ سارا بوجھ بھی اپنا اتار چکے ہیں جو کچھ وہاں سے لے چکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اس کے لیے راہیں نکالتے ہیں اور وہ آگے نکل آتا ہے اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں، اکثریت جو لوگوں کی سود کے اندر ملوث ہو جائے گی، اور جو لوگ براہ راست ملوث نہیں ہوں گے، بالواسطہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان پہ سود کا غبار ضرور پڑ رہا ہوگا۔ یہ وہی زمانہ ہے جو ہمارے اوپر آ گیا ہے کہ اگر آپ ذاتی طور پر نہیں بھی لے رہے تو جن کمپنیوں اداروں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، جن جگہوں سے تنخواہیں لے رہے ہیں، یا جن حکومتوں کی چیزوں، اس سب کوئی نہ کوئی اس میں سے ضرور اس میں شریک ہوتا ہے، یعنی اس چین کو دیکھا جائے۔ لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا اس بات سے لوگ ایک غلط اور مطلب نکالتے ہیں۔ ہم نے ملتے رہتے ہیں چونکہ سارا دن اس طرح کے لوگ، ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں سود کے مسئلے کو اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ حکومت پاکستان نے جب سود لے لیا تو گویا یہ ہم سب کی طرف سے لے لیا، اور اب ہم سب اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اب ہمارے لیے راستہ کھل گیا، اب جتنا مرضی لیتے رہو۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں فلانی کمپنی میں کام کر رہا ہوں اور میری کمپنی نے چونکہ سود لیا ہے، مثلا میں پیپسی میں کام کر رہا ہوں، یا میں ہونڈا میں کام کر رہا ہوں، یا میں یو فون میں کام کر رہا ہوں، یا میں ٹیلی نار میں کام کر رہا ہوں، تو چونکہ ٹیلی نار نے
سودی معاملات کیے ہوئے، تو اس وجہ سے میرے لیے بھی ابھی اجازت ہے کہ بچ تو سکتا نہیں ہوں، تو بس جب تھوڑا اور زیادہ تو سارا وہ کہتے ہیں کہ لکھ اور ککھ جو ہے وہ سارا برابر ہوتا ہے، تو اب جو ہے بس وہ ٹھیک ہوگی. یہ بالکل غلط بات، سرے سے غلط بات. تو انسان جو ہے یہ اس کا غبار جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اگر وہ کسی جو اس کے غیر اختیاری امور غیر اختیاری ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو کمپنیاں، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، جو کمپنیاں سود لیتی ہیں، سود پہ رقم لیتی ہیں، تو وہ قرضہ ہوتا ہے، جو کانٹریکٹ اس کا غلط ہوتا ہے، ناجائز اور حرام ہوتا ہے، اور جو وہ سود دیتی ہیں وہ دینا حرام ہوتا ہے. خود وہ قرضہ تو حرام نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ بات آپ لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے. مثلا میں نے اگر آپ سے 1 لاکھ روپے لے لیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی نے لے لیا 1 لاکھ روپے سود پر، تو ایک تو یہ سودی کانٹریکٹ حرام ہے، سخت گناہ ہے، کبھی بڑے. اور جو اس پہ سود دیا جائے گا وہ رقم بھی حرام ہے اس کے لیے، لینے والے کے لیے جو لے رہا ہے. لیکن یہ جو 1 لاکھ روپے ہے جو بطور قرض لیا گیا، یہ تو خود حرام نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسی کمپنیوں میں کسی کا بھی فتویٰ نہیں ہے کہ اگر کوئی کمپنی اس طریقے کے ساتھ، یہ جو بڑی کمپنیاں کوئی ایسا معاملہ کسی کے ساتھ کرے تو اس میں نوکری کرنا حرام ہو گیا، اور یہ جو ہے وہ سود میں بندہ مبتلا ہو گیا اس کمپنی کی وجہ سے. جو لوگ جن کا کام ٹھیک ہے اور دوسرے کام کرتے ہیں، میں اس سے مراد وہ نہیں کہ وہ جن کا پورا کام ہی غلط. بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ان کا پورا کاروبار ہی ناجائز ہے یا سارا کچھ ہی غلط ہے. یہ عام میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کام کچھ اور کرتی ہے لیکن ان چیزوں میں بھی کسی درجے میں ملوث ہو جاتی ہیں. تو یہ زمانے کے بارے میں فرمایا. اچھا جی، ایک چیز جو یہ ہے کہ سود کی ایک اگر یہ آپ عربی میں یاد کر لیں تو آپ کو بہت آسانی رہے گی. یہ لفظ یہ جو بھی آپ کے سامنے لکھے ہوئے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا. شاید ربا کی اس سے زیادہ عام فہم تعبیر آپ کو کوئی اور نہیں ملے گی کہ ہر وہ قرضہ، کل قرض کا مطلب ہے ہر وہ قرضہ، جرا نفعا، جو اپنے ساتھ کوئی منافع کھینچ لائے. جرا کہتے ہیں کھینچنے کو، گھسیٹ لانے کو گویا کہ. تو فہو ربا، تو وہ کیا ہے؟ سود ہے. کوئی بھی فائدہ اگر آپ کو پہنچائے. اسی لیے حضرات فقہا کی احتیاطوں میں یہ لفظ آتا ہے کہ کسی سے قرضہ لے لیا تھا تو پھر اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ یہ فائدہ بھی اس سے نہ اٹھائیں کیونکہ ہم نے اس سے قرضہ لیا ہوا ہے. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے اپنے آپ سے قرضہ مانگا، آپ کے ملازم نے. آپ کے گھر میں ایک لڑکا کام کرتا ہے، ایک بچہ کام کرتا ہے، تو آپ سے اس نے کہا مجھے 10,000 روپے قرضہ دے دو. آپ نے کہا دے دیا تمہیں. اب تم یوں کیا کرو کہ جب تک تم نے میرے پیسے نہیں دیے تو روزانہ میری گاڑی صاف کر دیا کرو. یہ خدمت جو ہے یہ ربا، کیونکہ یہ نفع کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ قرض. یہ نفع کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ قرض سے. قرض سے اگر کوئی فائدہ اٹھایا قرض دے کر، اپنی کیپٹل اماؤنٹ کی واپسی کے علاوہ کوئی بھی فائدہ اٹھایا، وہ سود ہے. اب وہ چاہے پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے سروسز کی شکل میں ہو، چاہے کسی فیور کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، وہ ربا ہوگا. یہ اس کی سب سے عام فہم تعریف ہے. اگر آپ اس کو یاد کر لیں کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، قرض ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرض حسنہ. قرض تو حسنہ ہی ہوتا ہے، غیر حسنہ تو کوئی قرض نہیں ہوتا. تو حسنہ کو جو قرض کے ساتھ لگایا گیا ہے، یہ حسنہ کس کو کہتے ہیں عربی؟ نیکی کو کہتے ہیں. تو قرض اصل میں ایک نیکی ہے. قرض تجارت نہیں ہے، قرض انویسٹمنٹ نہیں ہے، قرض کوئی کاروبار نہیں ہے، قرض نیکی ہے. تو جو نیکی پر کوئی بندہ کیسے کما سکتا ہے؟ یہ تو ایسے جیسے آپ کہیں کہ جی میں نماز پڑھوں گا تو مولوی صاحب مجھے 10 روپے دیا کریں کہ میں نماز پڑھی. نماز تو نیکی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اس کا معاوضہ کیسے کسی سے طلب کیا جا سکتا ہے؟ تو قرض جو ہے، اس لیے اللہ پاک آپ کو، جب اگر آپ کے پاس اضافی پیسے ہوں تو آپ کو اللہ پاک نے 2 اختیارات دیے. اس اضافی پیسوں سے آپ نے کاروبار کرنا ہے یا آپ نے نیکی کرنی ہے. آپ کو اختیار دیا، آپ پر لازم تو نہیں کہ قرض ضرور دو لوگوں کو. آپ نے کہا جی میں نے کاروبار کرنا ہے، تو کہ اللہ پاک پھر آپ سے گویا یہ کہتے ہیں کہ پھر قرض نہ دو کسی کو. کاروبار کرنا ہے تو اب کاروبار کے رستوں میں اس کو لگاؤ. کاروبار کے رستے آ جائیں گے آگے تھوڑے سے بتا. ان رستوں اب تم اس سے خرید و فروخت کرو، تم اس سے
پارٹنرشپ کر لو کسی کے ساتھ, تم اس پر کوئی چیز لے کر کرائے پر دے دو, یہ سارے تمہارے لیے جائز ہیں. لیکن یہ کہ تم اس پیسے کو وہ سمجھو کہ میں اس سے کوئی چیز قرض دے کر میں کماؤں گا, یہ رستہ اللہ پاک نے بند کیا ہوا ہے. اسی لیے لوگ ہم سے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ کہ انفلیشن اتنی زیادہ ہے اور پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے وہ ہوتا ہے پیسہ, اس میں شک نہیں کہ پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے, اور انفلیشن بھی بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ نے 100 روپے دیے تو وہ کچھ مدت کے بعد 80 روپے رہ جاتے ہیں, خاص طور پر آج کل جو صورتحال چل رہی ہے. اب سوچیں اس میں جس نے آج سے 2 سال پہلے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے تھے, تو 2 سال پہلے کیا تھا ڈالر کا ریٹ؟ اچھا 2 سال 100 یا 2.5-3 سال پہلے شاید 100 روپے ریٹ ہوگا. ہاں ہاں, اور اب کیا ہے, آج کیا ہے 146. تو اب سوچیں آپ کہاں سے کہاں بات جا چکی. تو ظاہر بات ہے فرق تو پڑا ہے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو دوسرا ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے اور آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ ڈی ویلیو نہ ہو جائے, تو آپ پھر کسی کو ڈالر میں قرضہ دیں, سونے کی شکل میں دے دیں. آپ کسی سے کہیں کہ میں تمہیں 1 تولہ سونا دے دوں گا, وہ کیا بسکٹس نہیں ہوتے, ٹکیاں جو ہوتی ہیں, تو بسکٹ میں تمہیں 1 تولہ دے دوں گا تو مجھے 1 تولہ واپس کر دینا, یا میں تمہیں $1000 دے دوں گا تو تم مجھے $1000 واپس کر دینا. تو اگر کسی نے فرض کیجیے آج سے 3 سال پہلے کسی کو $1000 دیے تھے اور وہ بھی $1000 بھی واپس لے لے گا, تو اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا. اور جسے روپوں میں دیے, یہ تدابیر تو آپ اختیار کر سکتے ہیں. یہ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ جب میں نے تمہیں قرضہ دیا تھا 1 لاکھ روپے, تو اس وقت ڈالر جو اتنے کا تھا تو 100 روپے کا تھا, اب 145 روپے کا, تو تم مجھے 1,45,000 روپے واپس کرو. یہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. جس کرنسی میں آپ دیں گے اس کو, یا جس شکل کے اندر آپ دیں گے, اسی شکل کے میں آپ بغیر کسی اضافے کے اس سے وصول کریں گے, اور قرض کو نیکی سمجھ کر کریں گے, اور اس کے جو بھی یہ کانسیکوینسز ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھ کر کریں گے. اس کو جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا اس لیے کہ شریعت نے, میں اس پر امام غزالی کو چیزیں میں نے اس میں ڈالی ہیں, آپ دیکھ لیں گے. شریعت نے یہ جو سونا چاندی وغیرہ ہے, دراہم دنانیر ہے, یہ اس کو ایک میڈیم آف ایکسچینج بنایا ہے, آلہ تبادلہ بنایا ہے. یہ خود اپنی ذات میں کوئی کموڈٹی نہیں ہے, یہ تبادلہ کرنے کے لیے. جس طرح پتھر کے اگر آپ جائیں نا کسی دکاندار کے پاس, تو اس کے ایک طرف ترکڑی کے ایک طرف اس نے ایک باٹ رکھا ہوا ہوگا, دوسری طرف مال رکھے گا. تو کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ میں نے 1 کلو انگور بھی لے لوں, ساتھ وہ 1 کلو کا باٹ بھی لے لوں, کیونکہ باٹ تو اس کے کام کا نہیں ہے. وہ کیا ہے, وہ تو وزن کرنے کے لیے. اگر آپ کوئی کاروبار نہیں کرتے تو آپ باٹ کیا کریں گے اس کو. تو یہ سمجھیں کہ یہ جو دراہم اور دنانیر ہے یہ باٹ ہے جو ایک طرف رکھے جاتے ہیں, اور کموڈٹیز کو اس پہ تولا جاتا ہے اور اس پر اسی قیمتیں متعین کی جاتی ہیں. اس لیے خود اس کی جو قیمت ہوگی وہ اس کی فیس ویلیو سے, اگر وہ کرنسی ہے, اس سے جو ہے وہ اپنے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوگا تو اپنے وزن سے زیادہ نہیں ہوگی. چونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب پرانے زمانے میں جو دینار کہلاتا تھا وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا, اور جو درہم کہلاتا تھا وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا. ان میں نام ان کے مختلف ہوتے تھے. ایک تو مثلا دینار عراقی اور دینار بصری اور دینار کوفی, تو اس کا تعلق اس کی وزن سے, اور اس میں جو کیرٹس کا فرق نہیں اس طرح آج کل ہوتا, اس کے کیا کہیں گے اس کو, ہاں کھوٹ اور خالص ہونے کے اعتبار سے ہوتا. جس طرح آج کل ہوتا ہے سونا میرا خیال ہے 18 کیرٹ سے شاید شروع ہوتا ہے اور 24 کیرٹ تک جاتا ہے. تو وہ یہ جو 18 سے 24 تک کا فرق ہوتا ہے, یہ کس بنیاد پر ہے کہ کھوٹ کتنا ہے اور اصل سونا کتنا ہے اس کے اندر. تو یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا, اور اسی بنیاد پر درہم اور دینار بنتے تھے. تو ایک تو یہ چیز اس میں ہو گیا. اب اس کا تھوڑا سا خلاصہ یہ سمجھا جائے گا کہ اگر آپ ربا کس کو کہیں گے, اگر انکریز کیا آپ نے ان دا فارم آف کیش اور کائنڈ, یا کوئی سروسز میں کسی بھی صورت میں نفع آپ لے رہے ہیں اپنی اصل اس کے اوپر, اور یا ایکسچینج فار وچ دیر از نو کنسیڈریشن جو دیٹ از ایکسیپٹیبل ٹو شریعہ. تو اگر کوئی آپ بغیر عوض کے پیسے اضافہ کر کے لے رہے ہیں کہ اچھا, اس میں ایک چیز اور یہ یاد رکھیں کہ اگر اضافہ اس طرح کا ہے کہ طے نہیں کیا, مثلا مجھے کسی نے 1 لاکھ روپے دیے ہوئے تھے قرض حسنہ, تو کوئی ہمارے درمیان اضافہ بڑھوتری طے نہیں تھی, لاکھ میں نے واپس کرنا تھا,
مجھے ویسے ہی خیال آیا کہ اس بیچارے نے 3 سال پہلے 1,00,000 روپے دیا تھا، اب تو 1,00,000 گر گیا بہت زیادہ، تو میں اس کو ویسے ہی 20,000 روپے اور دے دیتا ہوں. تو یہ جائز ہے، اس کو سود نہیں سمجھا جائے گا، بشرطے کہ یہ ان کے درمیان طے نہ ہو، یہ ان کے درمیان اس کا وہ نہ ہو. ایک بندہ ویسے ہی ادائیگی کرتے ہوئے، ضروری نہیں کہ وجہ اس کی یہ ہو، بعض لوگ اس طرح بھی کرتے کوئی قیمت نہیں گری شری اور وہی ہے سارا کچھ اپنی جگہ کھڑا ہے. اس کو ویسے ہی خیال آیا کہ اس بندے نے میرے ساتھ بڑی نیکی کے وقت مدد کی، تو میں اس کو اس جذبے سے مغلوب ہو کر کے میں بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کروں. اس سے میرے ساتھ بھلائی کی، پیسے دیے مجھے، تو میں اس کو 1,00,000 کی بجائے چلے میں 2,00,000 دے دیتا ہوں اس کو، یا 1,50,000 دے دیتا ہوں، یا کوئی اور چیز ساتھ دے دیتا ہوں. تو اس صورت میں یہ اس کے لیے جائز ہوگی، اور اس کو ادائیگی کے اندر ایک مروت کہہ لیں یا اس کے اندر ایک حسن التقاضی کہہ لیں، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ادا کرنا کہتے ہیں. یہ تو دینے والے کی اپنی ویل کی وجہ سے ہے نا جی. اگر لینے والا چاہے کہ مجھے ملے تو پھر تو یہ حرام ہے. اس کو نہیں چاہنا بھی نہیں چاہیے اس کو، اور مطالبہ اگر اس نے کر دیا پھر تو صحیح ختم. ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں صرف آ جائے، انسان ہے نا، اس کے دل میں آ جائے کہ اگر یہ کچھ زیادہ بھی دے دے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اس نے کسی بھی شکل میں حال سے یا قال سے ایسی صورت بنائی کہ جس میں اس کو اضافے پر، ایک صورت اور بھی ہوتی ہے بڑی باریک سی، کہ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دے تو 1,00,000 ہی دے دیں واپس، کیونکہ ہمارا طے سود کا کام تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیسے کتنے زیادہ یہ ہو گئے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے میرے حالات کتنے خراب ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے فلانا ہے اور ڈمکانا ہے. تو اب یہ جب اس نے اس کو بتایا تو وہ بیچارہ مجبور ہو گیا کہ اب یہ تو اس میں پیغام پوشیدہ ہے کہ کچھ اضافی بھی دیں، اوپر سے بھی دیں، اور وہ بندہ نہ چاہتے ہوئے مروت سے مجبور ہو کر دینے پر مجبور ہو جائے، وہ دینے والا، یہ سود ہوگا. اچھا جی. نقصان میں بھی شرکت ہو جائے تو پھر کی جائے گا؟ کیا مطلب؟ مطلب قرض کسی نے دیا ہے اور کسی نے اپنے کاروبار کیا، فکس منافع نہیں تھا بلکہ فکس شرح منافع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، یعنی 10% پروفٹ کا جو بھی، اگر پروفٹ کا 10% شیئر ہوگا تو لاس کا بھی 10% شیئر ہوگا. صورت میں وہ جائے گا. مزاربت میں سروس پرووائڈر کسی قسم کے نقصان کی ضمانت نہیں لے سکتا. سروس پرووائڈر یہ نہیں کہہ سکتا، نقصان میں شرکت نہیں کر سکتا. سروس پرووائڈر کیپٹل پرووائڈر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر نقصان ہوا تو آدھا مجھ پر آدھا آپ پر. نقصان کیپٹل پرووائڈر کا ہے سارا کا سارا. مزاربت، یہ مزاربت ہے جو آپ بتا رہے ہیں، پیسے ایک بندے کے، سروسز دوسرے بندے کی، تو یہ وہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا. اچھا جی، یہ ہو گیا کہ اب کیا ہے کہ کچھ شریعت کے عمومی احکامات ہیں اس حوالے سے کہ کیا وجہ ہے، کیوں منع ہے. ایک تو یہ قاعدہ ضابطہ ہے کہ انسان اس چیز کا منافع لے گا جس چیز کا رسک اٹھائے گا. آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ سود پہ رقم دیتا ہے اس نے کیا رسک لیا؟ اس کو تو لمسم کوئی رسک نہیں ہے نا، چاہے معیشت نیچے جائے یا اوپر جائے، چاہے وہ بندہ کمائے یا نہ کمائے، چاہے اس بندے کو نقصان ہو یا نفع ہو، اس کو تو کیا چاہیے؟ اپنا سود چاہیے ہر صورت میں. تو چونکہ یہ البتہ وہ جو ابھی بات یہ کر رہے ہیں مزاربت کی، اس مزاربت میں اور اس میں آپ فرق، بہت بنیادی فرق اگر سمجھ جائیں تو آپ کو سود کے حوالے سے ایک پورا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا آپ کا، کہ مزاربت میں کیپٹل پرووائڈر سارے نقصانات کا رسک اٹھاتا ہے. آپ نے مجھے 1,00,000 روپے دیا مزاربت پر، اور واقعی حقیقی نقصان ہو گیا بزنس میں، میری کوئی اس میں نیگلیجنس نہیں ہے، کوئی مس کنڈکٹ نہیں ہے، کوئی بریچ آف دا ٹرمز نہیں ہے، حقیقی نقصان ہو گیا. میں آپ کو جا کر کہتا ہوں صاحب نقصان ہو گیا، تو آپ مجھے تو نہیں کہہ سکتے کیوں ہو گیا. میں وہ کہوں گا جی آپ نے 1,00,000 روپے دیا تھا، اس پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 15-20-25% منافع کی توقع اور امید ہے، نہیں ہوا منافع، ہی آپ کا 1,00,000 روپے واپس. آپ چون چرا نہیں کر سکتے. بلکہ میں نے کہا کہ جی نقصان بہت بڑا ہو گیا ہے، کیپٹل سے بھی 25,000 کم ہو گئے، 75,000 واپس لے لیں، تو بھی آپ چون چرا نہیں کر سکتے. یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ مجھے ثابت کر دیں کہ نقصان میں میری کوئی
بددیانتی شامل ہے یا میری غفلت شامل ہے. اگر یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ نقصان حقیقی نقصان نہیں ہے، تمہاری نالائقی کا نقصان ہے، تو یہ نقصان میرے اوپر آئے گا. یہ مقدمات قاضی اس کا فیصلہ اس طریقے، یعنی ایک مضارب اور رب المال میں اگر جھگڑا قاضی کے پاس آئے گا تو یہ جھگڑا آ سکتا کہ رب المال کہتا ہے کہ اس کی غفلت ہے، اس نے نالائقی کے کام کیے، اور اس نے بالکل جو مارکیٹ نارمز تھیں اس کو پامال کیا اس نے. مثلاً ایک ایسی چیز میں میرے پیسے انویسٹ کیے کہ پوری دنیا اس سے پیسہ نکال رہی تھی، اور اس کا نقصان اتنا ظاہر و باہر تھا کہ ہر ایک کو پتہ تھا کہ نقصان یہ کرنے والی ہے. اس نے میرا پیسہ سمجھ کے ٹھوک دیا اس میں. اور کوئی پوری آپ قاضی سے کہے گا کہ آپ اس پورے بازار میں پتہ کر لیں کہ یہ انویسٹمنٹ کوئی کر رہا ہے، کوئی بھی تاجر اس کی حمایت کرے گا کہ تو کہا جائے گا کہ یہ اس کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے کہ اس نے اس مال کو اپنا وہ مال مفت سمجھا اور اسے ایسے لگا دیا، اور اس کے نتیجے نقصان ہوا تو اس پر وہ آ سکتا ہے، زمان آ سکتا ہے. اب یہ اتنا بڑا رسک اٹھاتا ہے مضارب، یہ رب المال، لیکن سود میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا تو کوئی قرض نہیں. بالکل ضروری. ہاں، اگر تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں. اگر وہ کسی متعین کاروبار کے لیے کہے گا تو اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا. اگر پھر سے یعنی نقصان کیا تو اس کا ایک بندے سے اس نے کہا میں آپ کے لیے کاروں کا بزنس کروں گا اور یہ کروں گا، پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ بھیڑیں خرید لی ہیں، تو وہ اس کے نقصان کا وہ نہیں ہوگا. البتہ اگر وہ لمسم دیتا ہے یہ لو میں کاروبار کروں گا، جو بھی کروں گا، جو نفع آئے گا اس میں اتنا آپ کا ہوگا، اتنا میرا ہوگا، تو اس میں بتانا ضروری نہیں. جی کیا کہا؟ کوئی بھی جائز کاروبار کر سکتا ہے، لیکن کاروبار ضرور کرے گا. اگر پیسے ایسے ہی رکھے رہے تو نفع نہیں دے سکتا. اور کاروبار کرنے کے بعد حقیقی نفع کا تناسب صرف تقسیم ہوگا. یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہے کہ مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ ہم جو نفع، جو ایکسپیکٹڈ پروفٹ ہوتا ہے، کیونکہ پروفٹ تو کوئی یقینی طور پر نہیں بتا سکتا عام طور پر، چاہے پتہ بھی ہو. دیکھیں مضاربت میں بعض اوقات پروفٹ پتہ بھی ہو سکتا ہے مکمل طور پر. مثلاً آپ سے میں نے 1 کروڑ روپے لیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو اس کا پروفٹ ہم شیئر کریں گے آپس میں، اور یقینی طور پر مجھے پتہ ہے کہ میری ایک بندے سے بات بھی ہو چکی ہے، ڈیل ہو چکی ہے کہ 1 کروڑ روپے کا میں ایک مکان خریدوں گا اور اس مکان کا کرایہ ہوگا 25,000 روپے. تو میں نے آپ سے کہا کہ ہم پروفٹ 50-50%. لیکن فرض کیجئے کہ اب یہ 12,500 میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ لیکن اگر فرض کیجئے کرایہ دار نے کرایہ دینے سے انکار کر دیا، جس کی بنیاد پر یہ امکان ہے یا نہیں اس کو، اور کوئی اس کی وہ بھی نہ ہو، میری کوئی نالائقی بھی اس میں نہ ہو، خدا نہ خواستہ مکان کے اوپر کوئی آفت آ گئی، ایسی آفت آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ مکان جو ہے وہ کرایہ دار نے چھوڑ دیا، خالی کر دیا. ان سارے امکانات کو میں رب المال کے لیے انشور نہیں کر سکتا کہ جی آپ کو پھر بھی ملے گا چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. یہ کہیں گے حقیقی جو ایکچول پروفٹ جو ہوگا، جو آئے گا یا آ رہا ہے، اس وہی تقسیم ہوگا مضارب اور رب المال کے درمیان. اب ایک یہ تصور ہے اور ایک اس کے بالمقابل ایک سودی تصور ہے. دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے کہ اس کے اندر تو کوئی اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ طے شدہ چیز ہے جو اس نے لم سم اماؤنٹ ہے جو اس نے ہر صورت میں دینی ہے، چاہے پیسے پڑے رہے، چاہے کاروبار میں لگے، چاہے کاروبار نقصان کرے چاہے نفع کرے، چاہے کاروبار حلال ہو چاہے کاروبار حرام ہو، ہر صورت میں اس کو ایک رقم ہے جو اس نے دوسری طرف سے ادا کرنی ہے. ایسے ہمارا وقت پورا ہو گیا، میں اس کو کوشش کرتا ہوں تھوڑا وہ کر لیں. تو ایک تو یہ بتایا میں نے کہ رسک اٹھائے گا، اور رسک جب وہ لے گا تو اس رسک کی وجہ سے گویا اس کا استحقاق پیدا ہوا پروفٹ پر، یعنی پہلے نقصان کا حوصلہ اور کلیجہ پیدا کرے گا، پھر نفع کا مستحق ہوگا. یہ ہے اسلامی طرز کی روح. اور سودی طرز کی روح کیا ہے کہ پہلے منافع انشور کرے گا اور منافع یقینی کرے گا اور طے کرے گا اور پھر انویسٹ کرے گا. دونوں میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں نفسیات میں، دونوں معاہدوں میں، دونوں شکلوں میں، کہ وہاں پہلے نفع ہے اور نقصان کے تمام امکانات اور نقصان کے تمام تر اس کے خسارے کے تمام تر نقصانات ایک فریق کے اوپر ہے، اور نفع کی اور یقین کی
اور اس کے اندر زیادتی کے تمام تر فوائد جو ہیں وہ دوسرے فریق کے لیے. تو ظاہر بات ہے کہ غیر منصفانہ ہے, اس میں انصاف نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. تو جب اس پورے غیر منصفانہ بات پر ایک پوری معیشت کی بنیاد رکھ دی جائے گی تو اس سے کیسے خیر برآمد ہو سکتی ہے, اس سے کیسے عام بندے کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا جی, یہ ہو گیا. اور تو قرآن نے کہا ہے کہ ربا کو بالکل ختم اور ٹریڈنگ کی حوصلہ افزائی کی ہے. اچھا جی, اور ربا کہیں یا اس کو آپ یہاں یہ لوگ جو اس میں انٹرسٹ اور یوزری میں ایک فرق کرتے ہیں وہ میں نے اس کی تفصیل نہیں ڈالی, لیکن وہ دونوں بہرحال ایک ہی طرح ایک ہی لفظ ہے اور الفاظ کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو پاکستان میں مارک اپ نام دیا گیا وہ اس وجہ سے کہ وہ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ سود نہیں دیا جا سکتا, اور حکومت اس زمانے میں 73 کانسٹیٹیوشن کے اندر کہا گیا تھا کہ حکومتیں جلد از جلد سود کو ایلیمینیٹ کریں گی. تو چونکہ یہ لوگ کر نہیں سکے تو انہوں نے کہا چلو کم سے کم نام تو بدل دیں اس کا, تاکہ اگر فرض کریں کل کلا کوئی عدالت بھی پوچھ سکتی ہے کہ آپ لوگ کیسے سود لے رہے ہیں جب دستور میں لکھا ہے کہ سود نہیں, تو اگر ہم سود تو نہیں لے رہے, ہم تو مارک اپ لے رہے ہیں. تو اس لیے ان کے نام شام اس کے بدل دیے گئے. ویسے وہ آپ کو یاد ہوگا, آپ میں سے کچھ لوگوں کا, جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم کے زمانے میں وہ PLS کا جو تصور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس جو آئے تھے تو وہ اسی بنیاد پر آئے تھے کہ جی ہم لوگ اس دستوری ضرورت کو پورا کر رہے ہیں کہ سود ختم ہو جائے, اور پروفٹ اینڈ لاس چونکہ شریعت میں اس کی ایک شیئرنگ کا ایک خاص تصور ہے تو ہم سود نہیں دے رہے, پروفٹ لاس میں شریک کر رہے ہیں. وہ بھی ایک بڑا مطلب ایک صرف زبانی جمع خرچ ثابت ہوا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کسی بھی اس میں. اچھا جی, کچھ چیزیں زیادہ ہیں اس میں اور وقت ختم ہو گیا. اس کا جی جی بیع الصرف, میں نے کل جس آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ سونا چاندی اور کیش جو ہے یہ اس کا تبادلہ باہم, اس کی خرید و فروخت یہ صرف کہلاتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں آپ لوگ جو لوگ عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں منی ایکسچینجر کی دکان کے باہر صراف لکھا ہوتا ہے, اگر آپ نے دیکھا صراف. اور اس میں اگر جنس بدل دی جائے, جنس سے مراد یہ ہے کہ سونا چاندی کے عوض میں ہو جائے یا چاندی پیسوں کے عوض میں ہو جائے یا سونا پیسوں کے عوض میں ہو جائے یا ایک کرنسی دوسری کرنسی کے عوض میں ہو جائے, ڈالر روپے کے عوض میں ہو جائے, تو اس میں اونچ نیچ میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ نے $1 دے کر $150 لیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مقدار میں تو فرق ہے لیکن جنس ایک ہے, جنس الگ الگ ہے. تو جنس الگ الگ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. آپ نے 4 تولے سونا دے کر 5 تولے چاندی لے لی, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جنس ایک ہو تو پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. آپ 5 تولے سونا دے کر 6 تولے سونا نہیں لے سکتے. اور جی اس میں کوالٹی کا اعتبار نہیں ہوتا. ہاں اسی طرح وہی فرق ہے, سود ہے. اسی طرح ایک چیز ہوتی تھی, میں ایک زمانے میں لاہور میں طالب علمی کرتا تھا, ایک مختصر سی میں نے چند دن کی طالب علمی کی تھی لاہور میں. تو میں جامعہ مدنیہ قدیم سے, چونکہ وہ میری بڑی ہمشیرہ کا گھر تھا وہاں, تو وہاں سے میں جاتا تھا جامعہ محمدیہ. میں نے 3-4 دن سبق پڑھا حضرت مفتی محمد حسن صاحب دام برکاتہم سے. کافیہ کتاب ہے, ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, ناف کی کتاب ہے. تو اس کی الکلمۃ لفظ وضع, یہ میں نے پڑھا حضرت سے. یہ جو اس کتاب کی ابتدا ہے وہ 3-4 دن, اس کے بعد پھر میں چھٹیوں میں آیا تھا, میں چلا گیا. تو ہم ایک ویگن میں جایا کرتے تھے, ویگنوں میں بیچ میں سفر آیا کرتا تھا. تو میں دیکھتا تھا کہ کنڈکٹروں کے پاس سکوں کی ایک اس طرح ہوتا تھا سکے, اور وہ ایک پلاسٹک میں بندھے ہوئے ہوتے تھے. وہ کنڈکٹر نوٹ پکڑاتا تھا اور وہ اس چوک کے اوپر وہ سکوں والے لوگ ہوتے. پتہ نہیں اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہوتا ہے لاہور میں. اچھا ہاں, اس زمانے میں وہ $10 دیتے تھا, 10 کا نوٹ, اور جو وہ 1 روپے کے 9 سکے ایک چھوٹے سے پولیتھین میں اس نے بند کیے ہوئے ہوتے تھے,
وہ چلتے چلتے گاڑیوں میں ویگنوں میں کنڈکٹروں کو پکڑایا کرتے. اسی طرح نئے نوٹوں کا جو ہاروں کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ گڈیاں خرید کر لاتے ہیں اپنی فیس ویلیو سے زیادہ پر. 1 لاکھ کی گڈی ہے تو ان کو میرے خیال ہے 1 لاکھ 3 4 5 ہزار روپے کے اوپر دیتے. تو بہرحال چونکہ جنس ایک ہے اس لیے اضافہ حرام ہے, سود ہے. تو چاہے وہ کیش ہو, چاہے وہ سونا ہو, چاہے چاندی. جی ہاں اس میں ایک دوسرے کے الگ الگ, یعنی اگر آپ نے 4 تولے سونا اور 10,000 روپے اور پھر وہ لے لیے وہاں سے 5 تولے سونا, پھر ٹھیک ہے, اس طرح کہ یہ 4 تولے کے مقابلے میں ہو جائے گا اور یہ 10,000 روپے 1 تولے کے مقابلے میں ہو جائے گا. پھر بھی نہیں جی, یعنی سونا جب ہوگا نا تو اس کی کھوٹ کا اعتبار, اس میں کیرٹس کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. ابھی ریسنٹلی ایک دوست ہیں باہر ہوتے ہیں, ان سے بات چیت چل رہی تھی یہ انفلیشن اور یہ اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ آج کل کا سوچ جو ہے وہ والا سوچ نہیں ایسے آپ نے بات اس میں انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی کہ حدیث پر نہیں اثر ہے حضرت عمر فاروق کا قول جو ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے وقت ملتا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سود کے متعلق اور انفارمیشن لیتا. اس طریقے سے حدیث ہے کہ مجھے ابھی بھی کئی چیزیں اس کی کلیئر نہیں ہیں. وہ یہ فرماتے تھے صاحب, یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کلوز صحابی ان کو ربا کے متعلق اتنی کلیئرٹی نہیں تھی, تو آج کل کے جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسے اتنی کلیئرٹی سے آج کل کے سود کو اس وقت کا ربا ثابت کرتے ہیں؟ اس میں کیا جواب ہے؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا, جو قول منسوب ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا تھا اور 6 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کے بدلے میں اور یہ اس کے بدلے میں اور یہ اس کے بدلے میں. معروف حدیث الحنطہ بالحنطہ. تو ان کا مطلب یہ تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ اتنی سخت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں. کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایک ایک چیز پر آپ کی صراحت لے لیں, یعنی اس سے تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ چند چیزیں بطور یہ ایسے ہے کہ جیسے میں اس کی مثال یہ دوں گا, جیسے کوئی کہے کہ اس سارے ہال کے سر اڑا دو, تو آپ کہیں گے کہ جی بات تو سمجھ میں آ گئی ہے, لیکن اتنی سخت بات ہے کہ اگر ایک ایک کا نام بتا دیا جائے تو ذرا مزید آسانی ہو جائے گی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بے گناہ بھی بیچ میں چلا جائے کہ کسی اعتبار سے. تو یہ تو وہ جس طرح ایک بندہ اپنے غایت تقویٰ کی وجہ سے ڈرتا ہو کہ جن چیزوں کو ہم سمجھ گئے کہ سودی چیزیں کون کون سی ہیں, ایسا نہ ہو جن کو ہم غیر سودی سمجھ رہے ہیں وہ بھی کہیں سود میں نہ آتی ہیں. تو یہ تو اور بھی سخت بات ہے جس کو انہوں نے دوسری طرف والی بات سمجھا. ان کا اشکال یہ نہیں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ نہ پتہ چل سکے سودی چیزوں کے بارے میں. ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں جن پر سود ہوتا ہے وہ تو سمجھ آ ہی گئی ہیں, لیکن یہ وعید اتنی سخت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جن چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ اس میں سود نہیں ہوتا, ایسا اس میں بھی ہوتا ہو. جی اور یہ جو خانوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سود لینا آرام ہے, سود دینا آرام نہیں. اگر وہ مجبور ایسا ہو جیسے کہ جس میں انسان کے لیے خنزیر حلال ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اگر پانی کی بجائے خدا نہ خواستہ اتنی موت آ رہی ہو تو اس کے لیے پیشاب حلال ہو جاتا ہے, تو پھر تو سود بھی اس کے لیے اس پہ گناہ ختم ہو جائے گا. اگر اس طرح کی مجبوری ہے, استرار اس نوعیت کا نہیں ہے. استرار یہ ہے کہ میرے پاس 2014 ماڈل کی گاڑی اور میں 2018 کی لینا چاہ رہا ہوں, اتنی بڑی مجبوری ہے میری, تو اس کے لیے جو ہے اس کے سود جائز قرار دے دیا جائے, تو اس پر کیا کہیں. میں کہتا ہوں بالکل ہی واضح سی بات ہے, اس پہ کیا کمنٹ کریں. چونکہ وہ بھی سارے ہنسوں کا کھیل ہے اسی میں, اور وہی سسٹم ہے. بس یہ ذرا سا تھوڑا اسپیسیفائڈ ہے, اصل میں اس کی نوعیت یہ مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے عام طور پر لوگ, اس پورے اس کو ذرا متعین کر کے پوچھا جائے کہ اس کے کام کی نوعیت کیا ہے, تو وہ اگر کسی قسم کے بھی اس لین دین میں
اور اس کی لکھت پڑھت میں اور اس کے حساب کتاب میں اس کا کام نہ آتا ہو تو اس کے لیے جواز کی گنجائش ہے. دیکھیں جو قسطوں میں ہے نا معاملہ, قسطوں میں جو معاملہ ایک بینکوں میں ہوتا ہے جو آپ یہ لوگ گاڑیاں واڑیاں دیتے ہیں, گھر دیتے ہیں, اور ایک یہ بازاروں میں ہوتا ہے جو موٹر سائیکلیں اور فریجیں دیتے ہیں لوگ. دونوں کی نوعیت مختلف ہے. قسطوں میں اگر جب آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو پہلے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ جو چیز دی گئی ہے یہ ملکیتاً بیچ دی گئی ہے یا اس کا کرایہ وصول کرنا ہے. بینک بیچتے نہیں ہیں, اس لیے نہیں بیچتے, اسلامی بینکوں کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کا بھی معاملہ ہے. دوسرے کو کمرشل بینکوں کے نہ بیچنے کی اور وجہ ہے اور اسلامی بینکوں کے نہ بیچنے کی ایک اور وجہ ہے. ایک تو نہ بیچنے کی وجہ ٹیکسز ہے کہ سیل ٹیکس جو ہے نا وہ سیلز ٹیکس آ جاتا ہے اگر بیچ دی جائے, اور وہ کافی بڑی مقدار ہوتی ہے آج کل جو اس کی, وہ اس لیے وہ رینٹ پر دینے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ رینٹ پر ٹیکس نہیں آتا اس طرح کا. اسلامی بینک اس لیے نہیں بیچتے کہ بیچنے کے وقت آپ کے لیے قیمت کو لم سم متعین کرنا ضروری ہوتا ہے, اور مالیاتی بازاروں میں کسی لمبی فائنینسنگ میں آج کے ریٹ کے اوپر تعیین جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے کسی ایک فریق کے لیے بہت زیادہ. مطلب فائنینشیل پیریڈ جو ہے وہ ہے 20 سال کا, گھر کی بات کر رہا ہوں, ریٹ آپ آج کا لگا رہے ہیں تو یہ ریٹ کسی ایک فریق کے حق میں 20 سال کے بعد جب جا کر یہ پورا اپنے اختتام کو پہنچے گا, کسی ایک فریق کے حق میں یہ بڑا بھیانک قسم کا فرق اس میں نمودار ہوگا. اس لیے وہ اس کو ایک ایسی شکل چاہتے ہیں کہ جس میں وہ ملٹیپل کانٹریکٹس کر سکے, اور اس ملٹیپل کانٹریکٹس کو جب بھی کریں تو اس وقت کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے کر لیں. اس لیے وہ کرائے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ جی ایک سال کے کرائے کرتے رہیں گے تو اس میں وہ قیمتوں اس میں وہ قسطوں کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں, اور جو ڈیزائرڈ اماؤنٹ ہے وہ ساری کی ساری وصول کر سکتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہے بغیر کسی شرعی مسئلے کے. اور پھر آخر میں صرف ایک مسئلہ ان کے لیے رہ جاتا ہے کہ اب اونرشپ ٹرانسفر کرنی. جب آپ نے وہ ساری ڈیزائرڈ اماؤنٹ وصول کر لی تو کرائے کے ذریعے تو اونرشپ جاتی نہیں ہے, چاہے آپ ساری عمر 500 سال کرایہ دیتے رہیں تو ایسے آپ کو ملکیت تو نہیں ملتی. ملکیت کی ٹرانسفر دو صورتوں میں ہی ہو سکتی ہے کہ یا سیل کرنی پڑے گی یا گفٹ کرنا پڑے گا. تو پھر آخر میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نامنل سیل میں تو یہ مثلا یہ گلاس ہے اگر یہ مارکیٹ میں 1000 روپے کا ہے اور میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو 1 روپے کا دینے کو تیار ہوں تو شریعت کو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں, تو وہ پھر یہ آخر میں نامنل پرائز پر اس چیز کو بیچ دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے بینکوں کے اندر جو کرایہ داری. مارکیٹ میں جو ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ عام طور پر بیچ دیتے ہیں, کرائے پر نہیں ہوتا. موٹر سائیکل آپ کو بیچ دی, 50,000 کی موٹر سائیکل آپ کو 80,000 روپے کی بیچ دی, اور ان 80,000 روپے کو 2 سال کی قسطوں میں تقسیم کر دیا. اس میں اضافہ کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا, کسی ڈیفالٹ کی صورت میں اضافہ نہیں ہو سکتا, کوئی پینلٹی نہیں ہو سکتی. نہیں دے سکتے, جائز نہیں ہے. 50,000 کی چیز آپ 80,000 کی بیچ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ایک چیز کی 2 پیشکشیں ہو سکتی ہیں, ایک چیز کی 10 پیشکشیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب کانٹریکٹ ہو رہا ہوگا کہ اب سیل کانٹریکٹ ہو رہا ہے, اس ٹائم میں چیز اور قیمت دونوں کا لم سم کلیئر کٹ واضح ہونا ضروری ہے. اب اس میں کسی قسم کی بھی فلکچویشن یا ایمبیگوٹی جائز نہیں. پیسوں کا مثلا میں نے آپ سے کہا دیکھیں پیشکش اس کو پیشکش کہہ لیں, میں نے کہا یہ لیپ ٹاپ ہے, اگر آپ نے پیسے دینے ہیں مجھے ابھی جیب سے نکال کے تو 1,00,000 روپے کا, اگر آپ نے پیسے دینے ہیں مجھے جنوری میں تو 1,10,000 روپے کا, اگر آپ نے پیسے دینے ہیں مجھے فروری میں تو 1,20,000 روپے کا, اگر آپ نے پیسے دینے ہیں مجھے اگلے دسمبر میں تو 1,50,000 روپے کا. اب یہ میں نے آپ کو 6-7 قسم کی آفرز کر دی ہیں, ان میں سے ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ کسی ایک کو متعین کرنا ہوگا. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے جی طے ہو گیا, یہ 1,50 والی آفر میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. اب 1,50 لاک ہو گیا, 1,50 لاک ہو گیا, اب یہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک,
ٹھیک ہے ایسے یہ تینوں آپشن ہیں, میں ایک 15 دن میں فون کرتا ہوں, ٹھیک ہے, پر پیمنٹ 17 دن بعد جاتی ہے, 15 دن کی تھی, 17 دن بعد جاتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی 12% ہو جاتا ہے. ناجائز. اب اگر آپ اس میں اب یہ جو میں نے بتایا لاک کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ لاک ہو گیا, یہ لاک ہو گیا, یہ آپ کی آفر آپ نے لاک کر دی اس کی, اس پر ایکسیپٹ کر کے آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے جی یہ والی. اب یہ آپ اگر لیٹ کر جاتے تو اگر آپ نے بالکل بامر مجبوری لیٹ ہوئے ہیں تو آپ پر گناہ بھی نہیں ہے, اور اگر آپ جان بوجھ کر لیت و لال کر رہے ہیں تو وعدہ خلافی کا گناہ آپ کو ہوگا, لیکن وہ آپ سے کچھ لے نہیں سکتا اس پہ اضافی, یہ رسک اس کو اٹھانا ہوگا. کائبور سے بینک صرف یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ایک بینچ مارک ہے جس کے ذریعے سے, میں اس کو مثال آپ کو اس سے دیتا ہوں, یہ موبائل ہے, میں نے بیچنا ہے آپ کو, کاسٹ 1 لاکھ ہے, پروفٹ کا ایشو ہے کہ کیا پروفٹ رکھا جائے. بیٹھا ہوا میں فائنینشیل مارکیٹ میں ہوں, جو فائنینشیل ٹرینڈ ہے اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا, ورنہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز اور ہیں دائیں بائیں. تو میں کہتا ہوں پتہ کرو یار کیا ہے فائنینشیل اس وقت ریٹ کیا چل رہا ہے کائبور کا, کہتے ہیں جی 15% چل رہا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب 15% تو کیش کا ریٹ چل رہا ہے, اس میں تو مجھے وہ یعنی اگر پر لاکھ, تو میں کہتا ہوں میں آپ کو کائبور +2 یعنی 17%, تو 17% کا مطلب ہے 17,000. تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ میں نے 1 لاکھ کا موبائل آپ کو 17,000 میں دے دیا, 1,17,000 میں, تو شرعاً تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ میں نہیں کوئی اس سے صرف ایک اپنے پروفٹ کا ایک آئیڈیا لیا جاتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو 1,17 میں بیچ دیا, اور میں نے کہا کہ آپ نے پیسے دینے ہیں 1 سال میں, وہ کائبور +2 لکھ دیا نا کاغذات میں, 17% ہو گیا, پیسے آپ نے 1 سال میں دینے ہیں. اب چاہے کائبور آسمان پر چلا جائے یا زمین پر آ جائے, اس کانٹریکٹ کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا, یہ لاک رہے گا اپنی جگہ پر. حالانکہ وہاں پر کائبور 15 کی بجائے 12 ہو گیا تو 12 + 2 14 نہیں آئے گا یہاں, اور نہ وہ 19 ہو گیا تو 19 + 2 21 بھی نہیں آئے گا, وہ اس پر 17 پہ لاک ہو گیا. جی جی جناب راؤ صاحب جی فرمائیے. تو اس میں ٹائم آف ڈسبرسمنٹ یہ طے کر دیں گے کہ جی ہم اس میں آپ سے 2,000 روپیہ سروس چارجز لیں گے, کہ ہمارا اسٹاف یہاں آئے گا, وہ آپ سے ملے گا, ٹریولنگ ہوگی, یہ ہوگی, مطلب اس کا سود کا نام نہیں دیتے, مارک اپ کا نام نہیں دیتے, وہ اس کو کہتے ہیں ہم آپ سے سروس چارجز لیں گے 12,000 روپیہ, ٹھیک ہے, 2,000 روپیہ زیادہ دیں گے, 1 لاکھ دیں گے تو 1,20,000 ہم آپ سے واپس لیں گے, ٹھیک ہے. ساتھ اس کی طے ہو جاتی ہے, اس کے بعد چاہے 10 مہینے بھی ڈیفالٹ ہو جائے وہ 1 روپیہ اس پہ اضافی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ان کو کچھ سہولیات بھی دیتے ہیں, لائک کوئی میڈیکل ہو گیا, اگر وہ خاتون یا جس نے قرضہ لیا ہے یا اس کا نومینی وہ ڈسیبل ہو گئی ہے, بیمار ہو گیا یا فوت ہو گیا, تو قرض بھی معاف کر دیتے ہیں اور ان کو کچھ امداد بھی کرتے ہیں. اس کو ہم سود کی شکل میں نہیں, اگر دیکھیں وہ یہ طے ہو جائے کہ یہ 1 لاکھ روپے آپ کا قرضہ ہے جو آپ نے ہمیں 1 لاکھ واپس کرنا ہے, باقی یہاں پر آنے میں یا آپ کے پاس یہ کام کرنے میں یہ کام کرنے میں یہ کام کرنے میں کاموں کی متعین ایک چیزیں ہوں گی, یہ خرچہ جو ہے یہ آپ دیں گے ہمیں اپنا, ہمارا اس چیز کا خرچہ ہے, اس سروس کا یہ خرچہ ہے, اور وہ حقیقی خرچہ ہو اس سے آس پاس ہو, تو یہ سود نہیں کہلائے گا. اور جب وہ اس کو اگر البتہ یہ ہے کہ سود کو جس نے اور جو فائدے اگر کوئی پہنچاتے ہیں اور, تو وہ تو دینے والا, سود دینے والا ایک فائدہ پہنچا رہا ہے نا, اس قرضہ دینے والا, کہ آپ کو آپ غریب ہیں, جو کہ قرضہ غریب بندہ لیتا ہے تو آپ کا فری علاج بھی کرا دیا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں نہیں آتا, وہ تو اس کے لیے منع ہے جس سے قرضہ لیا ہوا ہے, وہ کوئی اس سے جو ہے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے. یہ نہیں کہا کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے اس کو مزید کوئی اور فائدہ کبھی بھی نہ پہنچاؤ, کیونکہ ایک قرضہ ہو چکا ہے, اور کوئی بھلا ایک نیکی کر لی ہے دوسری نہیں کرنی, اس کے ساتھ ایک وقت میں ایک نیکی. ہاں سروس چارجز لیے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے
ATM کارڈز پر آپ ATM پر جاتے ہیں اور آپ ایک وہ لیتے ہیں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی پیسے, 15 روپے آپ پر اضافی آتے ہیں کسی اور ATM کو جب آپ یوز کرتے ہیں. تو وہ یہ سروس چارجز ہیں کہ جی ہم نے یہ مشین لگائی ہوئی ہے, AC لگایا ہوا ہے, گارڈ بٹھایا ہوا ہے, پیسے ہماری گاڑی آئی تھی, پیسے لا کر یہاں رکھے تھے, ہمارے بندوں کا ٹائم لگا ہے, تو 15 روپے آپ اس کے دیں گے تو ٹھیک ہے, اس کو ناجائز کوئی نہیں کہتا کہ آپ میزان کا ATM آپ بینک اسلامی میں نہیں استعمال کر سکتے, 15 روپے اس پہ اضافی دینے پڑے. سروس چارجز واقعی سروس چارجز ہوں تو وہ الگ سے قرض کے علاوہ کسی بندے کے لیے وہ لیے. اس کی مثال ایک اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اسلام آباد میں آپ سے 1 لاکھ روپے چاہیے. آپ نے کہا کہ میں تمہیں 1 لاکھ روپے پر تو کچھ نہیں لیتا, لیکن میرا بندہ جو لاہور سے آئے گا اور اسلام آباد پہنچے گا اور آپ کو 1 لاکھ روپے دے گا, تو وہ اس گاڑی میں آئے گا اور یہ اس کے ٹیکسی کرے گا, یہ پیسے آپ دیں گے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, یہ اس کا اضافہ نہیں سمجھا جائے. جی ہاں, لیکن وہ جو ہے اگر کوئی بندہ یہ پڑھتا پڑھاتا ہے یہ حساب کتاب اس نیت سے, جس طرح آج کل کوئی اکنامکس یا فائنینس پڑھتے ہیں کہ اس نظام کو سمجھا جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ سمجھ کر ہی اس کا رد ہو سکتا ہے. تو آج کل لوگ پڑھتے ہیں, ہم لوگ جو ہمارے بہت سارے علماء MBA کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو یہ سارا کچھ وہ پڑھتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ سسٹم کیا ہے. اسلامک بینک میں جو